الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تُحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وقال سبحانه وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صلوات. اگرچہ لوگوں کو مجھ سے یہی شکایت ہے کہ میری مجالس یا تقاریر میں درود بہت کم ہوتا ہے، لیکن آج خاص طور پر اس لیے ہم نے اس کی درخواست کی کہ اب جو آپ کا پورا سفر ہے، چاہے عمرہ ہو چاہے زیارت، اس کا بہترین تحفہ جو آپ لے کر وہاں جا رہے ہیں اور جس تحفے کو بار بار آپ مدینہ منورہ میں بھی اور انشاءاللہ شام میں بھی معصوم اور معصومہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، وہ یہی تحفہ درود ہے. ہماری یہ تقریر بنیادی اعتبار سے تو مسائل عمرہ اور زیارات کے بارے میں ہے، اردو زبان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ درود کی فلسفی کیا ہے، ایک جملہ مجھے اردو زبان کے حوالے سے کہنا پڑ رہا. وہ یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں ہماری اردو زبان، مجھے لگ رہا ہے کہ میں بالکل بظاہر موضوع سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، ہماری اردو زبان کا حلیہ بری طرح سے بگاڑا گیا. اس میں باقی ساری چیزیں تو ادبی پہلو رکھتی ہیں، لیکن ایک چیز کا مذہب سے بھی تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصل اردو میں یہ لفظ نہیں تھا کہ درود پڑھیں یا صلوات پڑھیں، یہ لفظ نہیں تھا. پڑھنا کوئی چیز نہیں، جو اصل اردو میں تھا صلوات بھیجیں، درود بھیجیں، یہ عربی اور فارسی کے لفظ کا ترجمہ ہے. بھیجنا درود کے ساتھ اور صلوات کے ساتھ ہمارے محاورے میں بھیجنا یہ عربی سے آیا. وہ اسی لیے ہے کہ یہ کوئی پڑھنے کی چیز نہیں کہ آپ نے درود پڑھ دیا تو آپ سمجھے کہ جیسے اور بہت ساری قرآن کی اور دعاؤں کی عبارت پڑھی جاتی ہے. نہیں، یہ تحفہ، اور ایک ہم جیسا حقیر غلام یا کنیز آل محمد کو کیا تحفہ پیش کر سکتے ہیں؟ ہماری حیثیت کیا، ہماری بساط کیا؟ ہم جو دیں گے انہی کے طفیل و توسط سے ہم کو ملا ہوا. وہ درود، وہ تحفہ جو نہ صرف یہ کہ ان کو پسند ہے، بلکہ اگر اسے تحفے کے حوالے سے آپ سمجھیں تو ایک اور مذہبی غلطی جو آج کل زیادہ بڑھ گئی ہے. ہمارے بزرگ علماء کرام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اب لوگ توجہ بھی نہیں دے رہے ہیں، ورنہ مجھے یاد ہے کہ میرے اپنے مرحوم استاد مولانا جوہر صاحب علی اللہ مقامہ، ان کے سامنے کوئی یہ لفظ کہتا تھا تو وہ اسی وقت ٹوکتے تھے، اور وہ یہ کہ درود کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ بھی شریک ہو رہا ہے. جو کوئی عبادت میں شریک ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور معبود ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میری جوانی، اب تو بڑھاپا ہے، آغاز جوانی، جب کبھی مولانا جوہر صاحب قبلہ کی کسی تقریر میں شریک ہوا، یا یہ کہ ان کے سامنے کسی شاعر نے ایسا شعر کہہ دیا تو وہ اسی وقت ٹوک دیا کرتے کہ اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتا. تو وہ درود جو ہے نا، وہ تحفے کا تصور رکھتی ہے. ہم بھی تحفہ بھیجتے ہیں، اللہ بھی ایک تحفہ بھیجتا ہے آل محمد کے نام. اور اسی لیے میں نے آپ کو اس پہلی کلاس میں
یہ پہلی کلاس کراچی میں ہے. انشاءاللہ اس کے بعد کی کلاسز یا مکہ یا مدینہ یا دمشق، مختلف مراحل جو ہمارے اور آپ کے 20 دن کا ساتھ سفر ہے، اس میں مختلف کلاسز ہوتی رہیں گی. لیکن پہلی کلاس میں آپ کو اس چیز کی ٹریننگ دی جو آپ کو اتنی اچھے طریقے سے آپ کے والدین نے دی ہوئی، یعنی درود کی، کہ آپ کو یہ شکایت ہو جاتی ہے کہ مولانا آپ کی تقاریر میں درود اتنا کم کیوں ہوتا. اس سفر میں قدم قدم پہ آپ کو اس تحفہ درود کی ضرورت ہوگی. اور آگے چاہے میں بیان نہ کر سکوں، آگے سے مطلب اس اہم ترین اور مبارک ترین سرزمین میں، لیکن ایک ٹارگٹ آپ کو مکے کے لیے، ایک ٹارگٹ مدینے کے لیے اور ایک ٹارگٹ آپ کو دمشق کے لیے اپنے پاس رکھنا. اور وہ یہ ہے کہ تینوں شہروں میں الگ الگ کم سے کم 1000 مرتبہ درود آپ کو مکمل کرنا. اس کا ثواب، اس کی فضیلت، اس کا فائدہ، یہ تو انشاءاللہ وہاں کی تقاریر میں آپ کے سامنے آئے گا. مولانا آپ اتنا پیچھے بیٹھے ہیں، یہ کرسی آپ کے لیے. آئیے تشریف لائیے. یہ یہاں تشریف لائیے. تو یہ آپ اپنے پاس کہیں نوٹ کر کے رکھ لیجئے گا، ایک مرتبہ میں نہیں. 6 دن اگر آپ کا قیام ہے تو اس کو 6 دن میں تقسیم کر کے. اچھا، اب یہ جو میں نے ایک بات کہی، یہ تحفہ جو آپ یہاں سے لے کے جا رہے ہیں، اور اصل میں یہ تحفہ تو آپ کو وہیں پیش کرنا، لیکن اس کے حوالے سے ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے سورہ نساء کی اس آیت سے جو پہلی مرتبہ کراچی کے نجفی حال کی کاروان خضر کی اس پہلی تقریر کا سرنامہ بنی. لیکن انشاءاللہ مدینہ منورہ کے قیام میں ہماری جتنی مجلسیں ہوں گی وہ سب اسی آیت کی روشنی میں ہوں گی. اور جیسا کہ ابھی پتہ چلا کہ خواتین اور حضرات میں سے بعض اس سے پہلے حج کر چکے ہیں، تو اگر دوران حج انہوں نے میری کسی تقریر کو سنا تو مدینے کے اندر عمرہ ہو کے حج، یہی ایک آیت ہمارا سرنامہ کلام قرار پاتی ہے. کیونکہ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ضرورت کیا پیش آ رہی ہے مدینہ جانے کی. آیت میں حصر نہیں، یعنی آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف اسی کام کے لیے مدینہ جا رہے ہیں، لیکن اہم ترین ہمارا مقصد وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اچھا، یہ آیت رسول خدا کی زیارت کے آخر میں بھی ہے. عموماً زیارتیں ختم ہوتی ہیں السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن رسول خدا کی زیارت ختم ہوتی ہے قرآن کی اسی آیت پر. اور اس آیت کے فوراً بعد پھر ہمارا جملہ ہوتا کہ اے اللہ، میں اسی آیت کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے، بلکہ اے اللہ بھی نہیں، اے رسول خدا، میں اسی آیت کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ اپنے گناہوں کو معاف کرواؤں. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. کاروان خضر کے سن 2008 کے اپریل کے عمرہ اور زیارت قافلے کی یہ پہلی کلاس. آپ کا سفر شروع ہو گیا. اسلام میں نیت پہلے ہوتی ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے. تو آپ کی نیت پختہ، آپ کا سفر شروع ہو چکا ہے. اور اس سفر کا ایک اہم ترین مقصد یہ بتایا جا رہا کہ اے حبیب، ان گناہگاروں کو یہ پیغام پہنچا دے کہ اگر انہوں نے ساری زندگی اپنے آپ پہ ظلم کیا، مگر ایک بار جاؤ کا تیرے پاس آ جائے اور اس طرح سے تیرے پاس آ جائے، اس ظلم و انفسہم جاؤ، اس طرح سے تیرے پاس آ جائے کہ واستغفر لہم الرسول، کہ تو راضی ہو جائے. اس کی زیارتوں کا بھی اہم ترین مقصد یہی ہے کہ اس طرح سے شہزادی زینب کے روضے پہ حاضری دینا ہے کہ اللہ کے رسول اور راضی ہو جائے. اب وہ کس طرح راضی ہوں گے اور شہزادی کو کس طرح راضی کرنا، اس کے لیے بھی ہمارے پاس 18 دن ہیں انشاءاللہ. لیکن سفر کے آغاز میں ہی اب آپ کو نیت یہیں پہ بنا لینا. نماز کا اللہ اکبر کہہ کے الحمد کا سورہ آپ بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے آپ نیت طے کر لیتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں. اب یہ جو میری ایک عادت ہے کہ میں اچھی خاصی گفتگو میں چھلانگ لگاتا ہوں فقہ کی جانب،
نماز کی نیت میں آپ طے کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، قربتاً اللہ. اسی طرح سے اس سفر عمرے اور زیارت کے آغاز میں یہیں بیٹھ کے آپ کو طے کر لینا کیوں جا رہے ہیں. اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ کی توابیت اور رحمت کو حاصل کریں. طریقہ اس آیت میں مختصر آیا ہے. انشاءاللہ 1 گھنٹے کا میرا بیان آپ کو 18 جگہ ملے گا، 18 دن ملے گا، اس میں اس کی تفصیل آئے. اب بیچ میں ایک لفظ میں نے استعمال کیا کہ جانے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رسول کو اتنا راضی کریں کہ رسول ان کے حق میں دعا کرنے کو تیار ہو. 3 قسم کے لوگ وہاں جاتے ہیں. ایک وہ جاتے ہیں کہ اس طرح سے رسول کو راضی کرتے ہیں کہ رسول کی دعا لے کے آتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ اس طرح وہاں جاتے ہیں کہ جیسے گئے ویسے ہی آ گئے. اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ اس طرح وہاں جاتے ہیں کہ جتنے دن رسول کے شہر میں رہتے ہیں رسول کو اتنی ناگواری، زحمت اور تکلیف ان کی وجہ سے ہوتی ہے کہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کئی حدیثوں کا خلاصہ، الفاظ میرے. اتنی پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے کہ پیغمبر چاہتے ہیں کہ جتنے جلدی یہ میرے شہر سے چلے جائیں اتنا اچھا. یہ بھی ایک کیٹیگری ہے. تو ہم جو جا رہے ہیں تو قرآن نے مقصد بتا دیا رسول کو راضی کرنے کے لیے. اس کا طریقہ آتا رہے گا اپنی جگہ پر، اور یہ بھی ہماری قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا. اگرچہ تقریباً سارے مسلمانوں کا ہے لیکن ہمارا زیادہ. باقی مسلمانوں کا مسئلہ حج کے حوالے سے یا عمرے کے حوالے سے. ہمارا مسئلہ حج، عمرہ، نجف و کربلا، کاظمین و سامرہ، مشہد و قم اور زینبیہ اور شام کو ملا کر کہ گزشتہ چند سالوں جس کثرت کے ساتھ قافلوں کی تعداد بڑھی ہے، جانے والے زائرین کی تعداد بڑھی ہے، اس کثرت کے ساتھ ہمیں معاشرے کے اندر خرابیاں نظر آ رہی ہیں. واپس آنے کے بعد زیارت پر جانے والوں کے وہ اثرات نہ ان کی ذات پہ نظر آتے ہیں، نہ ان کے خاندان پر، نہ ان کے اطراف پر. جیسے گئے ہیں ویسے ہی آ جائیں تب بھی غنیمت. کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے گئے ہیں اس سے زیادہ بری حالت میں آتے ہیں. شاید اسے ایک تصور کی وجہ سے کہ پیدا ہونے سے لے کر یا بالغ ہونے سے لے کے آج تک جتنے گناہ کیے ہیں سب تو معاف ہو گئے. یہ گاڑی 0 میٹر کی ہو گئی ہے تو دوبارہ نئے سرے سے گناہ شروع کرو. چاہے یہ خیال ذہن میں اس طرح سے نہ ہو جس بدتمیزی سے میں نے کہہ دیا، لیکن وہ اثرات نظر نہیں آ رہے. ہر عمرہ، ہر حج اور ہر زیارت اپنے ساتھ ایک اثرات لے کے آنا چاہیے. انشاءاللہ 25-30 سال میں نے حج کے قافلوں کے حوالے سے بھی یہ کوشش کی. زیارت کے بھی کئی سال میں قافلے لے کے گیا، اس میں بھی میں نے کوشش کی. اور یہ جو زیارت کا سلسلہ بیچ میں ایک دفعہ قافلوں کی شکل میں میرا رک گیا تھا، اور برادر محترم علی رضا صاحب کے ازہد اصرار پر میں نے اس کو دوبارہ قبول کیا. تو اس میں ایک بہت بڑا مقصد میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ اتنے زائرین بڑھ چکے ہیں، اس کے باوجود بظاہر کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ زیارت کا کوئی اثر ہوا. اب یہ باتیں 18 دن آپ سنیے گا. یہاں تو پھر بھی آپ زیادہ اکتا جائیں گے تو اٹھ کے چلے جائیں گے. مکے مدینے میں کہاں اٹھ کے جائیں گے، اس لیے وہاں پہ میں کھل کے یہ بات کروں گا. اور اسی ایک جملے کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں. وہ یہ ہے کہ آج اس وقت میں جسمانی اعتبار سے اس قابل نہیں ہوں کہ کوئی لمبی تقریر کر سکوں. ایک تو جو حج کا سفر ہم نے ماہ نومبر میں شروع کیا وہ ابھی جا کر میرا سفر مکمل ہوا. مارچ کی 22 تاریخ کو میں نے سمجھیے وہ والا سوٹ کیس اپنے گھر میں رکھا، اور گھر والوں نے بھی پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد مجھے دیکھا. ساری دنیا دیکھی، اتنے مختلف جگہ پہ گیا، اتنی زیادہ تھکن رہی. اس مجمع میں مجھے ایک آدھ اپنے حاجی ساتھی نظر آ رہے ہیں. ان کو لگ رہا ہوگا حج بہت پرانی بات ہے، میرے لیے تو حج کا سفر ابھی چل رہا تھا. پھر علی رضا صاحب خاص ان کا حکم تھا، اس لیے میں صحیح معنوں میں تھکن اتارنا تو دور کی بات،
خالی جو آخری میری فلائٹ تھی 48 گھنٹے کی، اس کی تھکن بھی نہیں اتری کہ 32 گھنٹے کی یہ فلائٹ لے کے مجھے دوبارہ آنا پڑا۔ نہ میرے جسم میں اتنی طاقت ہونی چاہیے اور نہ ہی میری کمر میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ میں کھڑا ہو کے کوئی بات کروں یا بیٹھ کے، تو لیٹنے کا وقت۔ اگر قبر میں لیٹنے کا مرحلہ بھی کچھ دور ہے تو بستر پہ لیٹنے کا تو مرحلہ ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں محترم علی رضا صاحب سے اکثر لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے مولانا صادق صاحب کا نام استعمال تو کیا، وہ آ بھی رہے کہ نہیں آ رہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے اگرچہ میں 3-4 دن مزید اپنے شہر میں کچھ تھکن اتار سکتا، لیکن فقط اس سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے فوراً واپس آنا پڑا، تاکہ جو لوگ زیارت پہ میرے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اگرچہ ہر ارادے کے ساتھ مولا متقیان کا وہ جملہ تو اپنی جگہ ہے، عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا نیتوں اور ارادوں کے ٹوٹ جانے سے، لیکن جن کی نیت مکمل اور پختہ ہے ان کو یہ اطمینان ہو جائے کہ نہ میرا نام غلط استعمال کیا گیا، نہ علی رضا صاحب نے کسی کو میرا نام استعمال کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اور ایک اصول میں ابھی سے آپ کو بتا دوں کہ اور کسی کی ذمہ داری تو میں نہیں لیتا ہوں، لیکن کاروان ابو ذر اور کاروان خضر کی جانب سے جب کسی پروگرام میں میرا نام آئے گا، اس کا مطلب یہ طے شدہ ہے کہ میرا ان سے وعدہ ہے، پھر اگر میں نہ پہنچ پاؤں تو وہ میری کوتاہی ہوگی، ان کی نہیں۔ اچھا، علی رضا صاحب جنہوں نے اس کاروان کو تشکیل دیا، ان کے حوالے سے ایک بات میں یہ کہوں کہ ان سے پہلے بہت سارے مومنین کرام اصرار کر رہے تھے کہ مولانا حج تو آپ کراتے ہی رہتے ہیں، عمرے اور زیارت پہ آپ کے ساتھ جانے کا دل چاہتا ہے۔ آج آپ کو لگے گا کہ اصل موضوع پہ گفتگو کم ہو رہی ہے، مولانا اپنے حالات کو زیادہ بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں نہ صرف یہ کہ آنے والے 18 دنوں میں، بلکہ جب تک زندگی رہے گی تو آنے والے باقی سالوں میں بھی آپ کے کام آئے گی۔ اور میں نے ہمیشہ اپنی ان مصروفیات کی بنا پر جس میں 4 اور 6 مہینے نہ گھر کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے نہ گھر والوں کو، ہمیشہ منع کیا، لیکن آخر میں ان برادر محترم علی رضا صاحب کی اس بات کو اس وجہ سے میں نے مانا کہ نمبر 1 زیارت کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ زیارت کا سفر وہ فائدے لے کے نہیں آ رہا، سوائے ایک فائدے کہ خود زیارت کرنا اپنا ایک ثواب ہے، وہ فائدے لے کے نہیں آ رہا جس کی وجہ سے اسلام نے زیارت کو رکھا۔ اسلام میں جو زیارتیں آئی ہیں معصومین کی، اس کی بھی ایک مصلحت ہے، وہ میں بتا چکا ہوں، تھوڑا بہت ابھی بتایا، باقی اعلان کر چکا ہوں مکے۔ دوسری بات یہ کہ ایک بہت ہی پرانا گھسا پٹا لطیفہ، لیکن کچھ ایسے حالات سامنے آئے کہ مجھے لگ رہا کہ آج کا ہمارا زمانہ اسی لطیفے کا زمانہ۔ لطیفہ یہ ہے، بہت پرانا لطیفہ ہے، اتنا کہ سن سن کے تھک تھک کے ہنس ہنس کے ہم تھک چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کوئی عربی ہے جنگل میں رہنے والا، نہ دین کی خبر نہ دنیا کی خبر، الف کے نام لٹ بھی نہیں جانتا، وہ کسی کام سے شہر آیا، نماز کا وقت تھا، سوچا نماز جماعت ہی پڑھ لو۔ پیش نماز پتہ نہیں اس دن کس موڈ میں تھے، انہوں نے الحمد کے سورہ کے بعد نہ انا انزلنا پڑھا، نہ سورہ عصر نہ کوثر، سورہ بقرہ شروع کر دیا۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کا سب سے لمبا سورہ، 1 گھنٹہ تو لگتا ہی لگتا ہے۔ اب اس کو کیا پتا کہ یہ سورہ بقرہ کتنا لمبا ہے؟ زندگی میں کبھی اس نے قرآن پڑھا ہو تو پتا چلے، کبھی اس ٹانگ پہ زور دے رہا ہے، کبھی اس ٹانگ پہ زور دے رہا ہے، کھڑے کھڑے تھک گیا، اب ختم ہوگا اب ختم ہوگا اب ختم ہوگا۔ اچھا، سورہ بقرہ ہے بھی ایسا، جیسا بعض اوقات بعض ذاکرین اور علماء کی مجلسیں ہوتی ہیں، کبھی میری مجلس بھی ایسی ہو جاتی ہے، جبکہ میں نہ ذاکرین کی کیٹیگری میں نہ علماء کی ایک طالب علم، کہ لگتا ہے بس ابھی ختم ہونے والی ہے۔ انداز ایسا ہے کہ بس آخری جملے آ گئے، مسائل شروع ہونے، پھر ایک نیا موضوع شروع ہو گیا، پھر لگا کہ اب ختم ہونے والی ہے، پھر ایک نیا موضوع۔ سورہ بقرہ بھی ایسا ہے،
ابھی ایک موضوع چل رہا ہے، اس کے آخری جملے آ گئے، لگ رہا ہے مطلب یہ ختم ہونے والا ہوگا، پھر ایک نیا موضوع شروع. خیر جوں کر کے سورہ بقرہ کے ساتھ نماز ختم ہوئی اور وقت گیا. 2 مہینے بعد پھر کسی کام سے آیا. اب امام جماعت نے الحمد کے بعد سورہ فیل شروع کیا. سورہ فیل کی اتنا منا سا سورہ. ہمارا مسئلہ ملا دیں شیعوں کا تو چلیں اس کے ساتھ سورہ قریش بھی پڑھنا ہوگا، لیکن عام مسلمانوں کے پاس تو اتنا سا سورہ. لیکن اس کو کیا پتا اتنا سا سورہ. بقرہ کے معنی گائے، فیل کے معنی ہاتھی. جیسے ہی سورہ فیل شروع کیا وہ رسی توڑا کے بھاگا، یعنی نماز توڑ کے بھاگا. کہ جب گائے کا سورہ 1 گھنٹے کا تھا تو آج تو ہاتھی کا سورہ ہے، کم سے کم 3 گھنٹے تو لگیں گے، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس. آج کل ہمارے یہاں بھی کچھ ایسی کیفیت ہو رہی ہے. وہ کیا ربط کیا ہے اس بات کا میرے کاروان خضر کے عمرے زیارت کے ساتھیوں سے خطاب کرنے کا؟ ربط کیا؟ ربط یہ جس کی وجہ سے بھی خاص میں نے برادر محترم علی رضا صاحب کی اس خواہش کو قبول کیا، وہ یہ کہ آہستہ آہستہ محنتیں کرنے کے بعد، مسئلے سمجھانے کے بعد بہت سارے مومنین اور مومنات کی سمجھ میں یہ تو آ گیا کہ حج تو بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ کرنا، اس کے واجبات ہوتے ہیں، اس کی پہلے سے معلومات لینا ہے، اس کے مسائل معلوم کرنا ہے. حج کی فلاں غلطی سے یہ نقصان ہوتا ہے، فلاں سے یہ نقصان ہوتا ہے. یہ آہستہ آہستہ تقریباً ہر ایک کی سمجھ میں آ گیا. چنانچہ حج پہ جانے والوں کی احتیاط میں دیکھتا بھی ہوں. اور ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے کوئی قافلہ آج کل مجھے نظر نہیں آتا جو کم سے کم 3-4 گھنٹے کے مسائل کی کلاس نہ لیتا ہو. پہلے تو یہ کچھ نہیں ہوتا. اب لوگ مسئلے سنیں نہ سنیں، یاد رکھیں نہ یاد رکھیں، عمل کریں نہ کریں، لیکن خود ہر قافلے کی حج ٹریننگ کلاس اس بات کی ایک دلیل کہ اتنا ہر ایک کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ حج ایسی عبادت نہیں ہے کہ منہ اٹھایا اور چل دی. نہ صرف یہ کہ تیاری کرنا ہے بلکہ تیاری مسائل کے حوالے سے بھی کرنا. جب حج کا قافلہ شروع ہوا تھا اس سے پہلے ایک کلاس 1 گھنٹے کی ہوتی تھی جس میں زیادہ یہی بات ہوتی تھی، سامان کیا لے جانا ہے، کھانے پینے کا کیا انتظام کرنا ہے، موسم کیسا ہوگا، کپڑوں کا کیا سلسلہ. بس حج کے حوالے سے بہرحال کچھ نہ کچھ مسائل کی اہمیت لوگوں کی سمجھ میں آ گئی. لیکن عمرے کے حوالے سے یہ تصور ذہنوں میں قطعاً نہیں. استثناء ہر چیز میں ہے، میں ایک عمومی ماحول کی بات کر رہا ہوں. عمرے کے حوالے سے تصور نہ صرف یہ کہ نہیں، بلکہ اب یہ بہت کام کی چیزیں ہیں، اس کو آپ توجہ سے سنیے گا، خاص طور پر جب مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارے قافلہ کاروان خضر کی اکثریت نے حج بھی نہیں کیا اور عمرہ بھی نہیں کیا. ورنہ شروع میں بڑے ریلیکس موڈ میں آیا تھا کہ عمرہ تو ہر ایک نے کر لیا ہوگا، تو عمرے کے بارے میں ان کو کیا بتانا، صرف جو اہم غلطیاں ہیں وہ بتا دوں گا. خیر یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ آج کچھ نہیں بتانا. عمرے کے بارے میں بھی ساری باتیں جب ہم مدینہ منورہ پہنچیں گے اس وقت بتائی جائیں گی. ہمارے پاس 5 دن ہوں گے مدینے میں، جس کے بعد ہمیں مکہ جا کے عمرہ کرنا. لیکن وہ جو 5 دن مدینے میں ہم عمرے کے بارے میں بتائیں گے اس کی اہمیت ابھی بتائی جا رہی، اور وہ یہ کہ عمرے کے بارے میں نہ صرف یہ کہ ابھی تک لوگ بہت ہی زیادہ لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں، بلکہ گزشتہ 3-4 سال کے جو حج کے قافلے میں لے کے گیا، ایک تو میرا اپنا قافلہ ہے کاروان ابو ذر، اس کے علاوہ بھی دوسرے قافلوں میں خدمت انجام دینے کو تیار رہتا ہوں. تو یہ اندازہ ہوا کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو حج پر آ رہے ہیں، ان کا حج اس لیے غلط ہو رہا، حج غلط ہو رہا کیونکہ جو وہ عمرہ 3 مہینے پہلے کر کے گئے تھے یا 3 سال پہلے، وہ عمرہ غلط کر کے آئے. یہ جملے کو سمجھیے، اس کی ایک اہمیت. وہ 3 سال پہلے کا عمرہ غلط کر کے آئے اس لیے ان کا حج غلط ہو گیا. اور پتہ بھی کب چلا؟ جب کوئی وقت ہی نہ تھا ہمارے پاس ان کے مسئلے کو درست کرنے کا. اب میں اس کو ذرا سمجھا رہا ہوں، لیکن پہلے اصل جملہ پورا ہو جائے. تو میں نے یہ دیکھا
کہ عمرے کے حوالے سے لوگ ابھی تک اتنے لاپرواہ کہ سمجھتے ہیں کہ عمرہ حج جو ہے وہ بڑی عبادت، وہ ہے ہاتھی، عمرہ ہے گائے، ہاتھی میں ساری اہمیت ہے، ہاتھی میں زور ہے، اس لیے اگر ہاتھی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں تو رستہ توڑا کے بھاگو۔ آج بھی کئی لوگ اس لیے حج نہیں کرتے کہ مولانا حج میں تو بہت تکلیفیں، بڑی زحمتیں، بہت بکرے واجب ہو جاتے ہیں۔ وہ سارے عمرے پہ بھی واجب ہوتے ہیں، لیکن عمرے کو چھوٹی عبادت سمجھ کے، اور خاص طور پر جب سے یہ تصور ذہنوں میں آیا کہ عمرہ تو سنت عبادت ہے، اگرچہ عمرہ سنت عبادت ہے کہ فوراً بعد علماء ایک جملہ لکھتے، اب اس جملے کی خاصی تشریح ہو سکتی ہے جس کا وقت آج نہیں، مکے مدینے میں ہم لوگ کیا کریں گے، یہی مسائل پہ بات کریں گے، لیکن ایک جملہ اکثر علماء لکھتے ہیں کہ عمرہ اس اعتبار سے بڑی عجیب عبادت ہے کہ شروع کرنا تو آپ کے اختیار میں ہے، ختم کرنا آپ کے اختیار میں نہیں۔ سنت عبادتوں میں ایسا نہیں ہوتا، سنت عبادتوں کا شروع کرنا بھی آپ کے اختیار میں ہے اور ختم کرنا بھی آپ کے اختیار میں۔ عمرہ شاید واحد سنت عبادت ہے کہ آپ کی مرضی آپ کریں کہ نہ کریں، لیکن ایک بار شروع کر دیا تو اب آپ کی مرضی نہیں ہے کہ جب جس وقت جس طرح دل چاہے ختم کریں۔ اور یہی وجہ کہ بعض علماء قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں، جسے آج میں نے خطبے کے بعد پڑھا، یہ نقطہ لکھا، قرآن کی کیا آیت آج میں نے تلاوت کی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ شروع کرنے کی بات نہیں ہے عمرہ، عمرہ ختم کرنے کی بات، اس لیے کہ شروع کرنا نہ کرنا وہ آپ کے اختیار میں، عمرہ چاہے آپ کریں چاہے نہ کریں، واجب تو نہیں، لیکن اسے مکمل کرنا آپ کے اختیار میں نہیں، اسے مکمل کرنا پڑے گا۔ اب لوگوں کے ذہن میں میں نے یہ خیال پایا، اس کے بعد میں ایک 9 ربیع الاول کا مجلسی نقطہ عرض کرنے جا رہا ہوں، لیکن اپنے اسٹائل۔ لوگوں کو یہ شکوہ ہے نا کہ مولانا 9 ربیع الاول کو بھی آپ ہمیں خوش نہیں کرتے ہیں، 2-4 باتیں سنا کر ہی جاتے ہیں۔ تو عمرے کے بارے میں یہ جو خیال کہ مستحب ہے، کوئی غلطی بھی ہو گئی تو کیا حرج۔ دیکھیں یہ جملہ کسی حد تک زیارت کے لیے ٹھیک ہے، کسی حد تک، زیارت واجب نہیں۔ چنانچہ اگر آپ زیارتوں پہ گئے اور وہاں آپ سے کوئی غلطی ہو گئی آداب زیارات میں، کوئی دعا مس کر گئے، اس نے دخول نہیں پڑھا، زیارت کی نماز رہ گئی، خود زیارت کے جملے رہ گئے، کوئی حرج نہیں، وہ واجب نہیں، وہ مستحبات میں سے۔ اسی کے ساتھ آج کل عمرے کو ملا کے لوگ کرتے ہیں۔ اب تو بہت کم لوگ ایسے رہ گئے جو خالی زیارت کے لیے جاتے ہیں، سوائے کربلا معلیٰ کی زیارت کی پیچیدگیوں کے، باقی ہر آدمی کہ زیارت کے ساتھ عمرہ ضرور ملا لیتا، اور تصور وہی کہ بھائی زیارت میں بھی اللہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ کوئی چیز واجب نہیں، عمرے میں ایسا نہیں۔ عمرہ ایک بار آپ نے شروع کر دیا، نہ صرف یہ کہ یہ حج کی طرح سے آپ کے لیے پابندیاں لائے گا، بلکہ حج کی تو کئی غلطیاں ایسی ہیں کہ جس کی بنا پر آپ کا حج غلط ہو گیا۔ میں نے کوئی چھوٹی بات نہیں کہی ہے، وہی آسمان زمین پہ گر پڑا، حج غلط ہو گیا، لیکن بہرحال آپ جب وطن واپس آئے ہلکے پھلکے آئے۔ عمرہ وہ عبادت ہے کہ چونکہ شروع آپ کر سکتے، ختم آپ نہیں کر سکتے، اگر اس میں آپ نے غلطی کر دی تو پاکستان آ کر بھی عمرہ آپ کے ساتھ چمٹا رہے گا قبر میں جانے تک۔ اس جملے کی تشریح ہی آج کی کلاس کا مقصد ہے بس۔ اور اس کے بعد میں تو صرف برادر محترم علی رضا صاحب کی خواہش پر کہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ انہوں نے غلط اعلان نہیں کیا، یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، اور یہ نقطہ خاص طور پہ بتانا تھا، اس لیے کہ جیسے حج کے ساتھیوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ ذریعہ بنے دوسرے لوگوں تک پیغام پہنچانے کا، وہ آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ عمرہ جو ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ اس سے آپ اتنا گھبرا جائیں کہ عمرے کا ارادہ چینج کر دیں، نہیں، اتنا ثواب و فضیلت اس کی ہے وہ آپ وہاں سنیے گا، لیکن صحیح عمرہ اور صحیح عمرے کے حوالے سے 2-3 گول مول باتیں تو میں نے عرض کر دی۔ اب آئیے ذرا کھل کے ایک بات بتا دوں۔ اللہ کا گھر خانہ کعبہ مکے میں، اور مکہ دنیا کا وہ شہر جس میں آپ جب داخل ہوں گے تو آپ پہ واجب
کہ یا حج کی نیت سے داخل ہو یا عمرے کی نیت سے. آپ کو مکہ جانا ہے اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے، بے شک جائیے، لیکن مکے میں آپ داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ نے یا حج کا ارادہ نہ کیا یا عمرے کا ارادہ نہ کیا. اور کھل کے کہہ دیں، حج اور عمرے پہ جانے والے کو ایک خاص قسم کا لباس پہن کے جانا ہوتا جسے عرفاً احرام کہا جاتا. شرعاً احرام کیا چیز ہے وہ بہت تفصیلی مسئلہ ہے، لیکن وہ جو ایک سفید رنگ کا لباس پہنتے ہیں جس کو احرام کہا جاتا، یہ پہنے بغیر آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. اور احرام خالی چادریں جسم پہ ڈالنے کا نام نہیں، اس کا ایک پورا طریقہ کار، جس کی خاص بات یہ کہ جب آپ احرام پہنتے تو ایک بہت کونے میں چارٹ لگا ہے جس کو نہ پڑھنے کا وقت ہے نہ ضرورت. 25-26 چیزیں آپ پہ حرام ہو جاتی ہیں. یعنی جو آدمی بھی مکے میں داخل ہونا چاہتا اسے وہ احرام پہن کے جانا ہے. دوسرے الفاظ میں اسے 25 چیزیں اپنے آپ پہ حرام کرنا ہے، تب وہ مکے میں جا سکتا. اگلا جملہ میں توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، بات سمجھانے کے لیے کہ یہ والی حیثیت نہ مدینے کو حاصل ہے نہ کسی اور زیارت کو. مدینے میں آپ اپنے عام کپڑوں میں جائیے، الگ سے کوئی چیز آپ پہ حرام نہیں ہو رہی ہے، کوئی پابندی نہیں آ رہی. مکے میں جب آپ جائیں، ہم تو الحمدللہ جا ہی عمرے کی نیت سے رہیں، لیکن اگر عمرے کی نیت سے ہمیں نہیں جانا، کسی اور کام سے جانا، پھر بھی عمرہ کرنا ہی پڑے گا. اس کے بغیر مکے میں داخل ہونا حرام. اور عمرے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خاص لباس بھی پہنے جو ہم بھی پہنیں گے، اور یہ ساری چیزیں اپنے آپ پہ آپ حرام کریں گے. یہ تو بہت بچوں جیسا بنیادی مسئلہ ہے. اصل مسئلہ اس کے بعد کا ہے، اور وہ یہ کہ یہ تو خیر آپ نے اپنی مرضی سے عمرے کا سفر اختیار کیا، احرام پہنا، یہ چیزیں اپنے آپ پہ حرام کی، مکے میں چلے گئے. اب یہ چیزیں دوبارہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اللہ کے طریقے سے عمرہ پورا نہ کریں. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ عمرہ اب آپ کو پورا کرنا ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے. اگر عمرہ آپ پورا نہیں کر سکے تو یہ ساری چیزیں آپ پہ حرام رہیں. چاہے جان بوجھ کے آپ نے عمرے کو چھوڑ دیا، چاہے بھولے سے آپ نے عمرے کو نامکمل چھوڑ دیا، چاہے بیماری کی وجہ سے آپ عمرہ پورا نہ کر سکے. آپ گئے وہاں پہ، خدا نہ کرے آپ نہیں، کوئی آدمی گیا، کوئی ایسی شدید بیماری ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، وہ نہیں کر سکا عمرہ. اب نماز میں اگر کسی بھی ہارٹ اٹیک پڑا اس کی نماز ختم ہو گئی، لیکن عمرہ ختم نہیں ہوا، عمرہ چل رہا. عمرہ چل رہا ہے کا مقصد یہ چیزیں حرام. چاہے دشمن کی وجہ سے آپ عمرہ نہ کر سکیں، مکمل نہ کر سکیں، اور چاہے مسئلہ کی لائن میں سے. ایک بار آپ نے احرام پہن کے مکے میں قدم رکھ لیا اور 25 چیزیں اپنے آپ پہ حرام کر لی. اب جب تک کہ یہ مکمل نہیں ہوگا 25 چیزیں دوبارہ حلال نہیں ہیں. جان بوجھ کے آپ عمرہ توڑ کے آ گئے کہ بھئی مجھ سے نہیں ہو رہا عمرہ. ایسے لوگ ہیں وہ جو کچھ بھی سوچتے رہے ان کی یہ 25 حرام چیزیں چل رہی، وہ بھول گئے، ان کو مسئلہ نہیں معلوم تھا، وہ بیمار ہو گئے، انہیں دشمن نے روک دیا عمرہ کرنے سے. بھائی ہمارے سامنے صلح حدیبیہ کی مثال ہے کہ نہیں؟ دشمنوں نے روک دیا رسول خدا کو عمرہ پورا کرنے سے. ہم نہیں کرنے دیں گے آپ کو عمرہ. عمرہ پورا نہ کرے آدمی تو یہ چیزیں اس کے اوپر حرام رہتی ہیں. اور اکثر مجتہدین کے فتوے میں یہ مرتے دم تک حرام رہیں گی، کیونکہ عمرے کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں. عمرہ شروع کر دیا آپ نے، اب کوئی ٹائم تو نہیں ہے نا کتنے دنوں میں مکمل کریں، اس لیے مرتے دم تک یہ چیزیں حرام ہیں. حج میں ایسا نہیں، حج کا ایک ٹائم پیریڈ. حج آپ کو ہر صورت میں ذی الحج کی آخری تاریخ تک مکمل کرنا ہے. محرم کا چاند نمودار ہو گیا، اب آپ حج نہیں کر سکتے. چنانچہ اگر حج آپ نے نامکمل چھوڑ دیا، آدھا کیا آدھا چھوڑ دیا،
اور محرم کا چاند آ گیا تو آپ کا حج ختم ہو گیا. گناہگار ہیں, حج گردن پہ باقی ہے, لیکن وہ حرام چیزیں ختم ہو گئی کیونکہ حج کا ٹائم پیریڈ چلا گیا. بہت مشکل مسئلے ہیں جسے میں بہت مختصر وقت میں بیان کر کے خود آپ سے اجازت چاہوں گا, پھر کاروان کے جو لوگ ہیں ان سے محترم علی رضا صاحب یا انتظامیہ کچھ بات کرے گی. تو عمرہ وہ چیز کہ اگر وہ آپ نے غلط کیا یا نامکمل کیا تو اکثر مراجع کے نزدیک مرتے دم تک یہ چیزیں حرام. اور اگر آپ غور سے بورڈ کو دیکھیں یا ویسے ہی آپ کو معلوم کہ احرام پہن لینے کے بعد مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد حرام ہو جاتے ہیں, یعنی شادی شدہ کے لیے ان کا شریک حیات حرام ہو گیا, جس کی اب تک شادی نہیں ہوئی ہے اس کے لیے جب کبھی شادی ہوگی اس کا شریک حیات حرام رہے گا. ہو سکتا ہے بہت چھوٹے بچے کے لیے مسئلہ الگ, لیکن ایک عام مسئلہ یہی. اب جو لوگ عمرے پر گئے اور اپنا عمرہ غلط کر کے آ گئے, ہر غلطی نہیں کچھ غلطیاں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک ان کا عمرہ چل رہا اور یہ ساری چیزیں ان پہ حرام ہیں, جن میں خاص بات جو میں نے کہا تھا نا 9 ربیع الاول والا ایک جملہ, خاص بات یہ کہ شوہر پر بیوی اور بیوی پہ شوہر تو ہے ہی حرام, غیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکی پر جب کبھی شادی ہوگی ان کا شریک حیات حرام رہے گا. وہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عمرہ کر لیا. اب یہ ساری بحثیں الگ ہیں کہ حکم تکلیفی ہے کہ نہیں, لا علمی ہے یا عدم توجہ ہے, تو کیا اس کا فقہی مسئلہ تفصیلی کیا ہوگا وہ چھوڑ دیجیے. اب تو آپ اس اسٹیج پر آ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ مولانا آپ ہماری جان چھوڑ دیجیے. آج تو جان چھوڑ دوں گا, لیکن 18 دن تو جو میرا طریقہ سوا گھنٹے کی تقریر کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑے گا. اصل جملہ پورا ہو جائے. اب جو اپنے حساب سے عمرہ کر کے آ گئے, لیکن لاپرواہی جو میں گزشتہ چند سالوں سے دیکھ رہا ہوں اس کے نتیجے میں غلط عمرہ کر کے آئے, یہ ساری چیزیں حرام. حج میں یہ غلطیاں کر کے آتے تو جیسے ہی حج کی تاریخ ختم ہوتی ان کا حج تو غلط ہو جاتا, لیکن ان کی نارمل حالت واپس آ جاتی. عمرے میں ایسا نہیں, مرتے دم تک یہ چیزیں حرام رہیں گی, جس کے اندر ازدواجی تعلقات بھی شامل ہیں. اب وہ 9 ربیع الاول والا جملہ کہا جاتا ہے کہ جی طواف النساء کسی نے اس لیے اسلام سے نکالا کہ آنے والی اولاد گڑبڑ پیدا ہو. اور آج کل جس طرح اپنے مومنین جنہیں اللہ نے اور معصومین نے طواف النساء جیسی نعمت دی, چنانچہ وہ اس غلطی سے بچ گئے, لیکن اپنی لاپرواہی کی وجہ سے عمرے غلط کر کے پھر وہی غلطی کر رہے ہیں. اس لیے کہ طواف النساء اگر آپ نہ کریں تو جو نقصان ہوگا, جو آپ 9 ربیع الاول کو سنتے ہیں بہت مزے لے لے کے داد دیتے ہیں, اگر اصلی طواف حج کا آپ نہ کریں تب بھی وہی نقصان, اور اگر آپ صفا مروہ کی صحیح درست طریقے سے نہ کریں تب بھی وہی نقصان. وہ جو نقصان بتایا جاتا ہے وہ خالی طواف النساء کا نہیں, عمرے کے 3 اہم واجبات میں سے ہر ایک کی غلطی کا وہی نقصان. عمرے کا طواف, صفا مروہ کی صحیح اور طواف النساء. اگر دوسرے وہ ایک غلطی کر رہے ہیں تو پھر بھی ذرا سمجھ میں آتی کہ ان بیچاروں کو اپنے بزرگوں سے میراث میں وہی غلطی ملی. ہم اگر وہی غلطی کر رہے ہیں تو ہمارے لیے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا. ہمیں تو معصومین نے پرفیکٹ حج اور پرفیکٹ عمرہ عطا کیا. گزشتہ چند سالوں سے حج کے قافلے میں شامل ہونے والے لوگ جب مسائل حج سنتے ہیں تو حیرت سے کہتے ہیں مولانا یہ بھی ضروری ہے. ہم نے کہا ضروری, کہ ہم نے تو اپنے عمرے میں یہ کیا ہی نہیں.
تو اب پہلا نقصان شادی کے حوالے سے میں نے کہا اس لیے کہ مومن کی نگاہ کعبے سے زیادہ اہم اس کی شریک حیات ہے، وہ حرام ہوئی جا رہی ہے۔ مگر دوسرا نقصان بھی سن لیجیے، وہ یہ کہ حج اور عمرے کا ایک اصول کہ اس میں تداخل نہیں، یعنی اگر آپ نے عمرہ شروع کیا جب تک کہ یہ عمرہ پورا نہیں ہوگا آپ نہ دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں نہ حج کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر حج اور ہر عمرے کے لیے احرام پہننا، پہلا احرام اترے تو دوسرا احرام پہنا جائے۔ یہ نہیں چلے گا اسلام میں کہ ابھی پہلا احرام چل رہا آپ نے دوسرا بھی پہن لی، دوسرا چل رہا تیسرا بھی پہن لی اور کہا کہ اکٹھا تینوں کو بعد میں ایک ساتھ اتاریں۔ ہماری مجلسوں میں یہی ہوتا، ایک موضوع شروع ہوتا ہے وہ ابھی رہ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھہرے، دوسرا موضوع شروع کیا، وہ ابھی آدھا ہوا ہم نے کہا ٹھہرے، تیسرا شروع کیا، اور پھر آخر میں جا کے تینوں کو مکمل کرتے ہیں۔ صادق حسن کی مجلس میں اس کی اجازت ہے، اگرچہ لوگ اس میں بھی بڑا بھناتے ہیں۔ بقرعید کے دن قصائیوں کو اس کی اجازت ہے کہ آپ کا بکرا لیا، خالی گردن کاٹ کے چھوڑ دیا، اس کے بعد ان کا بکرا لیا، گردن کاٹ کے چھوڑ دیا، ان کا بکرا لیا، تو پھر آخر میں آ کے اکٹھا سب کو ایک ساتھ تیا پانچا کریں گے۔ لیکن عمرے اور حج میں اس کی اجازت نہیں۔ آپ اللہ کے گھر میں عمرہ اور حج کرنے جا رہے ہیں، بقرعید کے قصائی نہیں بنے۔ پہلا احرام آپ نے پہن لیا، جب یہ پورا ہو جائے اتر جائے تو دوسرا پہنے، اور دوسرا جب پورا ہو جائے تو تیسرا پہنے۔ اب اگر آپ نے حج پر جانے سے 4 مہینے پہلے عمرہ کیا اور غلط کیا، یعنی آپ کا احرام نہیں اترا، تو جب تک کہ پہلے اسے صحیح طریقے سے مکمل نہیں کریں آپ حج نہیں کر سکتے، کیونکہ حج کا مطلب ہے دوسرا احرام پہننا۔ مسئلہ خالی حج کا نہیں ہے، عمرے کا بھی۔ آپ نے پہلا عمرہ کیا اگر غلط کر کے آ گئے تو جب تک کہ اسے مکمل نہیں کریں گے آپ دوسرا عمرہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن میں حج کی مثال 2 وجوہات سے دے رہا ہوں، ایک اس لیے کہ حج ہر آدمی جانتا ہے زیادہ بڑی عبادت ہے، اور دوسرا یہ کہ مجھے تو حج میں ہی لوگ ملتے ہیں۔ مولانا یہ بھی ضروری تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، ہم نے کیا ہی نہیں۔ اگر آپ نے یہ فلاں واجب عمرے میں نہیں کیا تو آپ کا عمرہ اب تک چل رہا، اور اگر اب تک آپ کا عمرہ چل رہا ہے تو آپ یہ حج کر ہی نہیں سکتے، پہلے اسے مکمل کریں پھر حج شروع کریں۔ بالکل حج اور عمرے میں کامن سینس کی بات، پہلا احرام آپ اتاریں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے طریقے سے، پھر اس کے بعد دوسرا احرام پہنیں۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں اور اس کو سمجھانے کے لیے آج کی تقریر کا اہم مسئلہ بتاؤں، اور بس چھوٹی سی مثال وہ یہ ہے کہ حج اور عمرہ جس نے کبھی نہ کیا اسے بھی 3 باتیں معلوم ہیں۔ نمبر 1، عمرے اور حج پر جانے والے کو ایک خاص کپڑے پہننا پڑتے ہیں، احرام ہر ایک کو پتا، کم از کم پاکستان کے اسلامی معاشرے۔ نمبر 2، حج اور عمرے میں خانہ کعبہ کے گرد گھومنا ہوتا، اور نمبر 3 یہ کہ حج اور عمرے میں 2 پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانا۔ جس نے آج تک نہ حج کیا ہے نہ عمرہ کیا، یہ 3 باتیں اسے بھی پتا۔ اب ان میں تیسری اور آخری بات کہ حج کریں کہ عمرہ، 2 پہاڑیاں ہیں، ایک کا نام صفا ایک کا نام مروہ، ان کے درمیان 7 مرتبہ آپ کو چکر لگانا ہوگا۔ اب جب پہلی بار میں قافلہ لے کر گیا تھا تو یہ 7 چکر سمجھانے میں دانتوں پسینہ آ گئے، کیونکہ اس وقت 14 چکروں کو 7 مانا جاتا تھا۔ لوگوں کے فائدے کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ ڈبل محنت کر رہے، 14 چکر نہیں لگائیے، 7 لگائیے۔ کوئی میری بات ہی نہیں مانتا تھا۔ 30-35 سال پہلے تو میں ویسے ہی کراچی میں اتنا بدنام تھا، جو بات یہ کہتے ہیں غلط کہتے ہیں۔ تو 2-4 ایصال ثواب میں لوگوں نے قبر کی سانپ بچھو کی مجلس سن لی تھی، تو وہ اتنا سانپ بچھو سے اتنا الرجک تھے کہ ہر چیز ان کی غلط۔ لوگوں کے فائدے کی بات ہے، 14 چکر نہیں ہے، 7 ہیں، نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ آج تک سب آدمی 14 چکر لگاتے ہیں، آپ کون آگے 7 والے؟ اب وہ 7 اور 14 کا مطلب یہ تھا کہ اس زمانے میں یہ تصور تھا کہ 2 پہاڑیوں کے درمیان آنا اور جانا ملا کے 1 چکر ہوتا، تو ایسے 7 چکر لگیں گے۔
جبکہ ایسا نہیں، اسلام کہتا ہے آنا ایک چکر جانا 2 چکر ہو. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایسی بڑی بڑی غلطیاں اور بلنڈرز اس زمانے میں ہو رہے تھے، لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ کافی تبدیلی آ گئی. لیکن ابھی بھی حج اور عمرہ کرنے والوں کی زیادہ غلطیاں پکڑ میں آتی ہیں 2 پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر. بلکہ اگر ایک جملہ کہہ کے تقریباً اس موضوع کو مکمل ہی کروں تو صحیح ہوگا کہ آج کل ایسی غلطیاں جس کی وجہ سے آدمی کا عمرہ قبر تک اس کے ساتھ چل رہا. 99% صفا مروہ کے بارے میں. احرام پھر بھی لوگ ٹھیک ٹھاک پہن لیتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف پھر بھی لوگ ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں. اور خانہ کعبہ کے طواف میں ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ اتنی غلطیاں خانہ کعبہ کے طواف میں معاف ہیں. معاف کن معنوں میں؟ کہ عمرہ آپ کا ہو جائے گا، بعد میں آ کے اس کی قضا کیجئے کہ جو بھی کیجئے. صفا مروہ اہم ترین مسئلہ، 7 چکر. اب سب سے زیادہ تنگ جگہ صفا مروہ کی ہے. طواف کا اتنا بڑا صحن ہے ماشاءاللہ، اور جو حج کے بڑے بڑے واجبات ہیں، بڑی بڑی میدان ہے اور بڑی گنجائش ہے. سب سے تنگ جگہ جو ہے اس وقت صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا. 20 لاکھ آدمیوں کو 7 چکر لگانا، جس کی وجہ سے اس کے نظام میں سعودی حکومت نے خاصی تبدیلیاں کی. دیکھیے یہ تبدیلیاں طواف میں بھی کی گئیں. مثلا خانہ کعبہ کا صحن جس میں لوگ طواف کرتے تھے اس کو بڑا کر دیا، مگر اس کے باوجود مسئلہ درست رہا. یہ تبدیلیاں شیطان کو کنکر مارنے میں بھی کی گئیں. پہلے چھوٹا سا ستون تھا، اب کتنی بڑی دیوار بنا دی گئی، پھر بھی صحیح. صفا مروہ کی تبدیلیاں بڑی پریشانیاں لا رہی. جو لیٹسٹ تبدیلی ہے میں ادھر نہیں جا رہا ہوں، وہ بعد میں بتاؤں گا جس پر میری تقریر ختم ہوگی. ابھی تو جو پہلے والے لوگ غلطیاں کر کے آئے، تو صفا مروہ میں جگہ کم ہے تو حکومت نے یہ کیا کہ اس کو 2 منزلہ کر دیا، ڈبل اسٹوری. 2 پہاڑیاں ہیں، اس کے درمیان کا علاقہ وہ ڈبل اسٹوری کر دی. آدھے لوگ نیچے آئے، آدھے اوپر جائے. تقریباً سارے مراجع کے نزدیک اوپر کی صحیح غلط، صحیح معنی صفا مروہ میں 7 مرتبہ جانا. اور ایسی غلطی، غلط تو ہے مگر ایسی غلطی کہ آپ کا عمرہ مکمل نہیں مانا جائے گا، اور جو احرام آپ نے پہنا ہے وہ نہیں اترے گا. خصوصاً رمضان میں جو لوگ عمرہ کرتے ہیں، اکثر لوگ حج میں کہتے ہیں مولانا اچھا یہ اوپر سے صحیح شیعہ فقہ میں غلط ہے، ہم تو کر کے آئے. آپ کر کے آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غلط کی ہے، اور غلط کرنے کا مطلب آپ کا عمرہ اب تک چل رہا ہے، اور عمرہ اب تک چل رہا ہے کا مطلب یہ کہ آپ حج کر ہی نہیں سکتے. پہلے وہ مکمل کیجئے پھر نیا عمل شروع ہوگا. اور یہ بات وہ پوچھ رہے ہیں مثلاً عرفات کے میدان، اب وقت بھی نہیں رہا ان کے عمل کو درست کرنے کا. یہ والی غلطی ہر سال حج کے قافلے میں اتنے سارے لوگ کرتے نظر آتے ہیں. اتنا میں نے اس کو پھیلا دیا کہ اب یہ غلطی کم ہوئی، لیکن بیچ کے 2-4 سال یہ غلطی بہت ہونے لگی. اور اسی طرح سے بالکل اس وقت لیٹسٹ ایک نیا مسئلہ بن گیا. آج کی تقریر خالی اس کو سمجھانا ہے، مگر اس سے پہلے بس وہ ہے نا پیچھے خالی ربط ملانے کے لیے، صرف ربط ملانے کے لیے آج کا موضوع، یہ پنکھا گڑبڑ کر رہا ہے. آج کا موضوع یہ پورا مسئلہ نہیں، صرف ربط ملانے کے لیے کہ ابھی ہم اور آپ جو جا رہے ہیں اس سفر میں ہم عمرہ کریں گے جس کا نام ہے عمرہ مفردہ. اس کو مفردہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حج سے ہٹ کر الگ عمرہ، تنہا عمرہ. مفرد مانے اکیلا اور تنہا، یہ حج نہیں، اکیلا عمرہ. اس میں 7 چیزیں واجب ہیں. جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں 11 چیزیں واجب ہیں. تکبیرۃ الاحرام کہیے اور الحمد پڑھیے اور رکوع کیجیے اور سجدہ کیجیے اور تشہد پڑھیے اور سلام پڑھیے. عمرہ مفردہ میں 11 نہیں 7 چیزیں واجب ہیں. اور 7 میں 3 چیزیں ایسی
جو ہر آدمی کو معلوم ہے، چاہے عمرہ کیا ہو چاہے نہ کیا۔ نمبر 1، پہلی چیز واجب ہے میقات سے احرام پہننا۔ احرام ٹیکنیکل مسائل کو چھوڑتے ہوئے وہ سفید چادریں ہیں جو مرد لوگ اپنے بدن سے سلے میں کپڑے اتار کے پہنتے ہیں، اور خواتین وہ سفید چادر اپنے لباس کے اوپر پہنتے ہیں۔ لیکن یہ جو احرام پہنا جائے گا ہر جگہ سے نہیں پہن سکتے، میقات سے۔ میقات کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سے شریعت نے احرام پہننے کی اجازت دی۔ ہر جگہ سے اجازت نہیں دی، مخصوص جگہ۔ اب اگر ہم لوگ پہلے مدینہ منورہ گئے تو مدینے سے بالکل ملی نہیں وہ جگہ ہے مسجد شجر، اور اگر پہلے مکہ گئے تو مکے سے 200 کلومیٹر پر ایک جگہ ہے جوفا۔ بہرحال جیسا ہمارا پروگرام ہو، میقات سے احرام باندھنا۔ میقات وہ جگہ جہاں احرام باندھنے کی شریعت نے اجازت دی۔ چند جگہیں اسلام نے بتائی ہیں، ہم انشاءاللہ وہاں جائیں گے۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں، یہ انتظامیہ کا مسئلہ ہے، آپ کو وہاں لے جائیں گے، وہاں پہ ہم احرام پہنیں گے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے مکہ۔ یہ جو عمرہ ہے اس میں 7 چیزیں واجب ہیں۔ پہلی چیز مکے سے باہر ہے احرام، باقی 6 واجبات پورے کے پورے مکہ شہر میں، بلکہ مکہ شہر تو بہت بڑا ہے، باقی واجبات خانہ کعبہ اور اس کے اطراف میں۔ تو دوسرا کام، احرام تو آپ پہن کے آئے، دوسرا کام کعبے کا طواف۔ کون مسلمان ایسا ہے جو کعبہ نہیں جاتا؟ اس کے گرد ہمیں طواف کرنا ہے۔ طواف کا مطلب ہے 7 چکر۔ یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے، اس کی تفصیلات ہیں، لیکن انشاءاللہ میں اسی خدمت کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ پورے سفر میں رہوں۔ کعبے کا طواف۔ پھر بھی ایک جملہ کہہ دوں کہ اس میں بھی بہرحال احتیاط پوری کرنا ہے کہ صحیح طریقے سے طواف۔ اس کی غلطیاں بھی، ساری غلطی نہیں، ہر غلطی نہیں، کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو پورے عمرے کو روک لیتی ہیں۔ نہ عمرہ آپ کا پورا ہوا ہے، نہ آپ آزاد ہوئے۔ طواف کعبہ۔ نمبر 3، وہ اصول یاد رکھیے جو آپ کو زیارت کے لیے یاد ہے۔ کیا اصول یاد ہے کہ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں فوراً آ کے پوچھتے ہیں کہ مولانا اس کی 2 رکعت نماز ہے زیارت؟ خانہ کعبہ کا جب طواف کریں گے اس کے بعد ہر طواف کی نماز ہوگی۔ نماز ہے تو تیسرا واجب نماز ہے طواف۔ یہ غالباً آسان ترین عمل ہے، خصوصاً عمرے میں۔ بالکل صبح کی طرح سے 2 رکعت نماز پڑھنا۔ البتہ جگہ اس کی فکس ہے، ہر جگہ نہیں پڑھ سکتے نماز، خاص جگہ ہے مقام ابراہیم۔ چوتھا واجب ہے صفا اور مروہ 2 پہاڑیوں کے درمیان سعی۔ سعی کا مطلب ہے 7 چکر۔ 5واں واجب ہے حلق یا تقصیر۔ یہ بھی تقریباً لوگ جانتے ہیں کہ جب لوگ عمرہ یا حج کر کے آتے ہیں تو مردوں کا سر منڈا ہوتا۔ یہ واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ عمرے کے میں 5واں واجب ہے حلق۔ حلق مانے سر منڈوانا، یا سر منڈوائیں یا تقصیر کرے۔ تقصیر کے معنی تھوڑے سے بال کاٹنا۔ مردوں کو چوائس ہے عمرے میں، چاہے سر منڈوائیں چاہے تھوڑے سے بال کاٹیں۔ عورتوں کے لیے صرف تقصیر ہی واجب ہے اور تھوڑے سے بال کاٹیں۔ جب یہ عمل ہو جائے گا بال کاٹنے کا تو نمبر 6 طواف النساء۔ طواف النساء نام اس کا بے شک الگ، طریقہ اس کا اور دوسرے واجب طواف کعبہ۔ کعبے کے جتنے طواف کریں گے سب کا طریقہ ایک ہوتا ہے، نیتیں الگ الگ ہوتی۔ تو چھٹا ہے طواف النساء، یعنی دوبارہ واپس آئیے خانہ کعبہ کی طرف، ایک اور طواف کریں۔ طواف کا مطلب ہے 7 چکر، پر نیت یہ ہوگی کہ طواف النساء کرتا ہوں۔ اور 7واں واجب تو خود بخود طے ہو گیا کہ طواف النساء کے بعد اس کی نماز پڑھنا۔ تو دیکھیے جنہوں نے آج تک عمرہ نہیں کیا وہ بھی دیکھیں اس میں کون سی چیز مشکل ہے۔ احرام باندھا، پھر کعبے کا طواف کیا اور اس کی نماز پڑھی، 2 پہاڑیوں میں 7 چکر لگائے، بال کاٹے، پھر طواف النساء اور اس کی نماز۔ اب یہ جو 7 واجبات ہیں
یہ مشکل سے 1.5 گھنٹے میں مکمل ہو جائیں گے، شاید اس سے بھی جلدی۔ البتہ ہر ایک کے اندر خصوصاً طواف کے اندر بہت سارے اس کے مسئلے ہیں جو اس چارٹ پہ لکھے ہیں اور اپنے وقت پر بتائے جائیں گے، آج نہیں۔ فی الحال اپریل کے مہینے میں آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، تو یہ جو 7 واجبات ہیں ان میں سے 6 واجبات میں کوئی تبدیلی یا کوئی نئی چیز نہیں۔ بیچ والا جو 4تھا واجب ہے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح، اس کے اندر آج کل ایک مسئلہ وہاں چل رہا ہے جو شاید ایک دفعہ بیان کرنے سے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے، آج بتاتا ہوں، انشاءاللہ مدینے میں دوبارہ بتاؤں گا، اور پھر مکہ پہنچ کر زندگی رہی تو آپ کو عمرہ خود کرواؤں گا۔ یہ نہیں کہ مسئلے بتا کے آپ سے کہا جائے گا جائیے عمرہ کیجیے، تو وہاں تیسری مرتبہ انشاءاللہ صفا اور مروہ کے قریب پہنچ کر مسئلہ پھر یاد دلایا جائے گا، لیکن اس کا آغاز آج ہو جائے، مدینے میں اس کی تکرار ہوگی، مکے کے اندر اس کی یاد دہانی ہوگی۔ اور یہ مسئلہ کیا؟ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح۔ لیکن یہ مسئلہ شروع کرنے سے پڑھیے اور سلام پڑھیے، عمرہ مفردہ میں 11 نہیں 7 چیزیں واجب، اور 7 میں 3 چیزیں ایسی جو ہر آدمی کو معلوم ہے، چاہے عمرہ کیا ہو چاہے نہ کیا۔ نمبر 1، پہلی چیز واجب ہے میقات سے احرام پہننا۔ احرام ٹیکنیکل مسائل کو چھوڑتے ہوئے وہ سفید چادریں ہیں جو مرد لوگ اپنے بدن سے سلے میں کپڑے اتار کے پہنتے ہیں، اور خواتین وہ سفید چادر اپنے لباس کے اوپر پہنتے ہیں۔ لیکن یہ جو احرام پہنا جائے گا ہر جگہ سے نہیں پہن سکتے، میقات سے۔ میقات کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سے شریعت نے احرام پہننے کی اجازت دی۔ ہر جگہ سے اجازت نہیں دی، مخصوص جگہ۔ اب اگر ہم لوگ پہلے مدینہ منورہ گئے تو مدینے سے بالکل ملی نہیں وہ جگہ ہے مسجد شجر، اور اگر پہلے مکہ گئے تو مکے سے 200 کلومیٹر پر ایک جگہ ہے جوفا۔ بہرحال جیسا ہمارا پروگرام ہو، میقات سے احرام باندھنا۔ میقات وہ جگہ جہاں احرام باندھنے کی شریعت نے اجازت دی۔ چند جگہ اسلام نے بتائی ہیں، ہم انشاءاللہ وہاں جائیں گے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں، یہ انتظامیہ کا مسئلہ ہے، آپ کو وہاں لے جائیں گے، وہاں پہ ہم احرام پہنیں گے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے مکہ۔ یہ جو عمرہ ہے اس میں 7 چیزیں واجب ہیں۔ پہلی چیز مکے سے باہر ہے احرام، باقی 6 واجبات پورے کے پورے مکہ شہر میں، بلکہ مکہ شہر تو بہت بڑا ہے، باقی واجبات خانہ کعبہ اور اس کے اطراف میں۔ تو دوسرا کام، احرام تو آپ پہن کے آئے، دوسرا کام کعبے کا طواف۔ کون مسلمان ایسا ہے جو کعبہ نہیں جاتا؟ اس کے گرد ہمیں طواف کرنا ہے۔ طواف کا مطلب ہے 7 چکر۔ یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے، اس کی تفصیلات ہیں، لیکن انشاءاللہ میں اسی خدمت کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ پورے سفر میں رہوں۔ کعبے کا طواف۔ پھر بھی ایک جملہ کہہ دوں کہ اس میں بھی بہرحال احتیاط پوری کرنا ہے کہ صحیح طریقے سے طواف۔ اس کی غلطیاں بھی، ساری غلطی نہیں، ہر غلطی نہیں، کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو پورے عمرے کو روک لیتی ہیں۔ نہ عمرہ آپ کا پورا ہوا ہے، نہ آپ آزاد ہوئے۔ طواف کعبہ۔ نمبر 3، وہ اصول یاد رکھیے جو آپ کو زیارت کے لیے یاد ہے۔ کیا اصول یاد ہے کہ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں فوراً آ کے پوچھتے کہ مولانا اس کی 2 رکعت نماز ہے زیارت؟ خانہ کعبہ کا جب طواف کریں گے اس کے بعد ہر طواف کی نماز ہوگی۔ نماز ہے تو تیسرا واجب نماز ہے طواف۔ یہ غالباً آسان ترین عمل ہے، خصوصاً عمرے میں، بالکل صبح کی طرح سے 2 رکعت نماز پڑھنا۔ البتہ جگہ اس کی فکس ہے، ہر جگہ نہیں پڑھ سکتے نماز، خاص جگہ ہے مقام ابراہیم۔ چوتھا واجب ہے صفا اور مروہ 2 پہاڑیوں کے درمیان سعی۔ سعی کا مطلب ہے 7 چکر۔ 5واں واجب ہے حلق یا تقصیر۔
یہ بھی تقریباً لوگ جانتے ہیں کہ جب لوگ عمرہ یا حج کر کے آتے ہیں تو مردوں کا سر منڈا ہوتا. یہ واجبات میں سے ایک واجب ہے. عمرے کے میں 5واں واجب ہے حلق. حلق مانے سر منڈوانا. یا سر منڈوائیں یا تقصیر کرے. تقصیر کے معنی تھوڑے سے بال کاٹنا. مردوں کو چوائس ہے عمرے میں, چاہے سر منڈوائیں چاہے تھوڑے سے بال کاٹیں. عورتوں کے لیے صرف تقصیر ہی واجب ہے اور تھوڑے سے بال کاٹیں. جب یہ عمل ہو جائے گا بال کاٹنے کا تو نمبر 6 طواف النساء. طواف النساء نام اس کا بے شک الگ, طریقہ اس کا اور دوسرے واجب طواف کعبہ. کعبے کے جتنے طواف کریں گے سب کا طریقہ ایک ہوتا ہے, نیتیں الگ الگ ہوتی. تو چھٹا ہے طواف النساء, یعنی دوبارہ واپس آئیے خانہ کعبہ کی طرف, ایک اور طواف کریں. طواف کا مطلب ہے 7 چکر, پر نیت یہ ہوگی کہ طواف النساء کرتا ہوں. اور 7واں واجب تو خود بخود طے ہو گیا کہ طواف النساء کے بعد اس کی نماز پڑھنا. تو دیکھیے جنہوں نے آج تک عمرہ نہیں کیا وہ بھی دیکھیں اس میں کون سی چیز مشکل ہے. احرام باندھا, پھر کعبے کا طواف کیا اور اس کی نماز پڑھی. 2 پہاڑیوں میں 7 چکر لگائے, بال کاٹے, پھر طواف النساء اور اس کی نماز. اب یہ جو 7 واجبات ہیں یہ مشکل سے 1.5 گھنٹے میں مکمل ہو جائیں گے, شاید اس سے بھی جلدی. البتہ ہر ایک کے اندر خصوصاً طواف کے اندر بہت سارے اس کے مسئلے ہیں جو اس چارٹ پہ لکھے ہیں اور اپنے وقت پر بتائے جائیں گے, آج نہیں. فی الحال اپریل کے مہینے میں آپ عمرے پہ جا رہے ہیں تو یہ جو 7 واجبات ہیں ان میں سے 6 واجبات میں کوئی تبدیلی یا کوئی نئی چیز نہیں. بیچ والا جو 4تھا واجب ہے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح, اس کے اندر آج کل ایک مسئلہ وہاں چل رہا ہے جو شاید ایک دفعہ بیان کرنے سے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے. آج بتاتا ہوں, انشاءاللہ مدینے میں دوبارہ بتاؤں گا, اور پھر مکہ پہنچ کر زندگی رہی تو آپ کو عمرہ خود کرواؤں گا. یہ نہیں کہ مسئلے بتا کے آپ سے کہا جائے گا جائیے عمرہ کیجیے. تو وہاں تیسری مرتبہ انشاءاللہ صفا اور مروہ کے قریب پہنچ کر مسئلہ پھر یاد دلایا جائے گا. لیکن اس کا آغاز آج ہو جائے, مدینے میں اس کی تکرار ہوگی, مکے کے اندر اس کی یاد دہانی ہوگی. اور یہ مسئلہ کیا, صفا اور مروہ کے درمیان صحیح. لیکن یہ مسئلہ شروع کرنے سے پہلے 2 ہدایتیں میں آپ کو ویسے دے دوں کہ سب سے پہلا والے واجب احرام باندھنا. اس میں ایک چیز یاد رکھیے کہ ہر احرام شروع ہوتا ایک جملے سے جسے تلبیہ کہتے ہیں, جو اس بورڈ پہ لکھا ہے, لیکن اس کو آپ پڑھ پائیں کہ نہ پڑھ پائیں یہ اتنا اہم نہیں, ہر ایک کو یاد ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. خصوصاً ٹیلی ویژن اتنی دفعہ آپ نے یہ سنا ہے جملہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. پہلی ہدایت یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آج ہی سے گھر میں جا کر اس جملے کو زبانی یاد کر لیں. گرچہ ابھی اس جملے کی ضرورت آپ کو خاصے دنوں بعد پڑے گی جب آپ احرام پہن رہے ہوں گی یا پہن رہے ہوں گے, مگر اس وقت تک اسے پکا پکا یاد کر لیں. ایک خاص یہ کام آپ کو کرنا ہے لبیک اللہم لبیک کا جملہ. اور دوسری گزارش خاص مردوں سے وہ یہ ہے کہ پہلا واجب تھا احرام, تو عورتوں کا احرام تو کچھ نہیں, وہی ان کے عام کپڑے, اس پر وہ نماز والی چادر. تو جو نماز پڑھتی ہیں عورتیں ویسے ہی ان کو پتا ہے کہ کیسے وہ چادر اوڑھی جاتی ہے بس. مردوں کا احرام جو ہے نا بالکل ان کے لیے نیا تجربہ ہوگا. اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس مردوں کے احرام کے مسئلے کو ذرا تفصیل کے ساتھ یہاں بتاؤں گا, لیکن چونکہ مجھے پتا چلا کہ مردوں میں سے
دو نے عمرہ نہیں کیا، باقی سب پہلے عمرہ کیے ہوئے، تو خالی دو کا مسئلہ بچا، باقی لوگوں نے احرام پہلے پہنا۔ خواتین کی اکثریت جو ہمارے قافلے کاروان خضر میں شامل ہے، ان کی اکثریت نے عمرہ نہیں کیا، جو میرے پاس ابھی اعداد و شمارہ ہے، مگر ان کا احرام کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ تو سمجھیے جیسے نماز پڑھنے جا رہی ہیں، وہ چادر اوڑھی اور بس ہو گیا احرام۔ تو مردوں میں سے جن کے لیے احرام مسئلہ صرف دو ایسے، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو دن ان کو مل رہے ہیں اس میں احرام پہننے کی پریکٹس کر لیں۔ مدینہ منورہ میں انشاءاللہ باقاعدہ طور پر آپ کو دکھا کر میں خود بھی احرام پہنوں گا، اور آپ سے بھی، اتنا چھوٹا یہ قافلہ ہے 13 14 15 مرد، کہ باری باری ہر ایک سے میں کہوں گا کہ آپ احرام پہنی ہیں، لیکن جو پہلے عمرے کر چکے ہیں ان کو پھر بھی خاصی حد تک اس کی مشق ہے۔ جو نئے دو آدمی، کون سے دو مجھے نہیں معلوم، جو بھی ہیں، وہ گھر میں جا کر تھوڑی بہت اس کی مشق کر لے، باقی کمی کو ہم پورا کر دیں گے۔ تو اب آئیے اس کے بعد آج کے لیے تازہ ترین مسئلہ، ان معنوں میں کہ یہ تازہ ترین مسئلہ غالباً تاریخ اسلام کا تازہ ترین مسئلہ، یعنی اگر حج اور عمرہ 4000 سال سے چل رہا، بلکہ عمرہ تو حضرت آدم کے زمانے سے چل رہا، تو آپ لوگ پوری 10,000 سالہ انسانی تاریخ کے پہلے لوگوں میں شامل ہیں جن کو یہ مسئلہ پیش آ رہا۔ جیسے آج سے 4 سال پہلے میں نے اپنے حج کے ساتھیوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ 4 سال پہلے تاریخ انسانیت کے وہ پہلے قافلے والے ہیں جن کو نیا شیطان دیکھنے کو مل رہا۔ پہلے چھوٹا تھا شیطان، اب خاصا بڑا ہو گیا۔ اسی طرح سے عمرے کے ایک مسئلے کے حوالے سے ہی آپ سے گزارش، اور وہ یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا فی الحال پورے عمرے اور پورے حج میں سب سے مشکل واجب یہی بن کر رہ گیا۔ طواف میں کتنا ہی مجمع کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی طرح اس کو کنٹرول کر لیا گیا۔ شیطان کو کنکر مارنا، جس میں ہر سال 300 400 500 ہزاروں آدمی کچل کے مرتے تھے، اس کا حل ڈھونڈ لیا گیا اور وہ 2 سال سے کنٹرول میں آ گیا۔ اس وقت جو مسئلہ حکومت کی بھی نیند حرام کیے ہوئے ہے اور خود حج کرنے والوں کے لیے بھی پریشانی ہے، وہ صفا مروہ 2 پہاڑیوں کے 7 چکر۔ اب اس کی تفصیل تو اس وقت بتانا ممکن ہی نہیں، لیکن بہت ہی مختصر ٹو دا پوائنٹ بات۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2 پہاڑیاں جن کے درمیان حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی، جو مشہور قول ہے، اصل تو شاید کچھ اور بھی اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، لیکن بہرحال حضرت حاجرہ جو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑے، ایک کا نام صفا ہے، ایک کا نام مروہ۔ اب سعودی حکومت نے ان 2 پہاڑیوں کو ایک ہال میں لے لیا، جیسے یہ ہال ہے نا، ایسے ایک لمبا 2 فرلانگ لمبا ایک ہال ہے، ایک سرے پہ صفا پہاڑی ہے اور ایک پہ مروہ پہاڑی ہے۔ کم سے کم حضرت ابراہیم 4000 سال تو پہلے گزرے ہیں، شاید اس سے بھی پہلے ہوں، لیکن کم سے کم 4000 سال۔ 4000 سال پہلے یہ 2 پہاڑیاں ایک تو کھلے میدان میں تھی، اب ایسا نہیں ہے، باقاعدہ اس کے اوپر چھت ڈال کے دیواریں کر کے اسے ایک لمبے ہال کی شکل دی گئی۔ مگر اس سے تو مسئلہ شرعی پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ دوسری جو تبدیلی ہوئی کہ 4000 سال کے درمیان یہ پہاڑیاں جو ہیں کافی کاٹی گئی ہیں، کٹ کٹ کے یہ پہاڑیاں کافی چھوٹی ہو گئی۔ ایسے ہی کہ اگر آپ آج اسے دیکھیں تو اس کے لیے لفظ پہاڑی آپ استعمال کریں گے بھی نہیں، آپ اس کو پہاڑی کہیں گے بھی نہیں، ٹیلا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، بہت چھوٹی سی بلندی۔ لیکن یہ آج ہے نا، 4000 سال پہلے تو واقعی یہ پہاڑیاں تھیں۔ اب مسئلہ یہ کہ اس وقت جو پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ، کٹ کٹ کے جتنی رہ گئی وہ ایک بڑے ہال کے اندر ہے۔ یہ ہال
20 لاکھ حاجی اس میں نہیں سما سکتے. آج کل جو مجمع ملے گا عمرے میں وہ اس میں آ سکتا، لیکن رمضان کی آخری تاریخوں کا مجمع اور حج کا مجمع ہال بہت چھوٹا پڑ رہا. شیطان کے بعد لوگ کچل کے مرتے تھے، وہ مسئلہ حل ہو گیا. یہاں پہ کچل کے مرنے کے امکانات ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں. تو اب اس موقع پہ انتظامیہ کیا کرے؟ انتظامیہ نے اس کا ایک حل نکالا کہ وہ جو ہال تھا اس کو ڈبل کر دیا. جتنا بڑا یہ ہال ہے، پہلے تو اس کو اونچائی میں انہوں نے کوشش کی کہ 3 منزلہ بنائے، یعنی جو 2 پہاڑیاں اس کے بیچ میں ہال ہے، اس کے بعد اس کے اوپر دوسری منزل بنائی، اس کے بعد تیسری منزل بنائی. لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا. ایک تو شیعہ فقہ کے اعتبار سے اوپر بالکل غلط ہے، اور ٹھیک ٹھاک شیعہ لوگ حج اور عمرے پر آتے ہیں. دوسرا، اور بھی کئی مسلمانوں کے نزدیک اوپر غلط. تو اونچا کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوا. تھوڑا بہت حل ہوا لیکن حل نہیں ہوا. اب انہوں نے یہ کیا کہ نیچے کی منزل ہی کو چوڑائی میں بڑھا دیا. یہ جو چوڑائی میں بڑھا دیا، اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ اب جو نیا حصہ بنایا، جو ڈبل کیا اس پہ، جیسے یہ ہال، اس کو اگر ہم ڈبل کریں تو جو پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ، وہ تو اسی پرانے ہال میں. جو نیا حصہ بنایا اس میں نہ صفا پہاڑی ہے نہ مروہ پہاڑی. اور چونکہ یہاں پر قرآن کی آیت بالکل واضح، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فلا جناح ان یطوفا بہما. دیکھو، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں، ان کے بیچ میں تمہیں صحیح کرنا. بہما عربی جاننے والے یہاں علماء کرام بھی موجود ہے. بہما کا لفظ ہے ان دونوں کے بیچ میں. تو جو نیا ہال بنایا ہے وہ ان پہاڑیوں کے بیچ میں ہے ہی نہیں، وہ اس کے بالکل برابر میں. تو اب وہ جو نیا ہال ہے اس میں ہم صفا اور مروہ کی صحیح کریں کہ نہ کریں، ایک مسئلہ یہ آتا. یہ مسئلہ آپ کو پیش نہیں آئے گا، یہ پیش آئے گا اس سال رمضان میں عمرہ کرنے والوں کو اور حج کرنے والوں کو. لیکن چونکہ اس کے آثار پہلے سے تھے کہ ایسا ہو رہا، تو مجتہدین نے ان ایڈوانس اس کے فتوے دے دیے ہیں. اور جو میری حج کی چھوٹی کتاب ہے اردو زبان میں، اس میں بھی یہ مسئلے کا حل چھپ چکا، جو اس سال کے حج میں پیش آئے گا. اب ایک مسئلہ اس سے بھی بڑا پیش ہی آیا جو اس وقت آپ کو پیش آ رہا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر اس مسئلے میں آپ نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری نہیں کی تو آپ عمرہ شروع تو کر دیں گے، وہ عمرہ نامکمل رہے گا اور ساری زندگی آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا. اس سال فی الحال یہ مسئلہ پیش آ رہا. ایک تو پرانا ہال ہے جس میں اصل پہاڑیاں، پرانے سے مطلب ہے جس میں پہاڑیاں، اور ایک اس کے برابر نیا بنایا. حج میں تو دونوں کے اندر اجازت ہوگی صحیح، چاہے وہ اس طرح سے ہو کہ ایک میں جائیے اور ایک میں آئیے، جو بھی. فی الحال انہوں نے یہ کیا کہ نیا ہال جو بنا لیا تو پرانے اور نئے کو ملانا ہے. اس کے لیے انہوں نے اس وقت پرانے ہال کو بالکل بند کر دیا. اب وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ اس کو نئے ہال سے ملانے کا کام ہو رہا، جو انشاءاللہ توقع ہے کہ رجب یا رمضان تک پورا ہو جائے گا. دونوں ہال کھل کے ایک بڑا ہال بن جائے گا. پھر بھی مسئلہ ہوگا لیکن وہ وقت کی وقت دیکھی جائے گی. ابھی جو انہوں نے نیا ہال تو اس حج میں بنا لیا تھا، یہ جو حج ہم لوگوں نے ابھی کیا ہے، میرے اعتبار سے تو میرا ابھی سفر حج چل ہی رہا. تو یہ جو حج ہم نے کیا تھا اس میں نیا بن چکا تھا لیکن وہ استعمال میں نہیں تھا. اب دونوں کو ملانے کے لیے انہوں نے فی الحال پرانا بند کر دیا. ہر آدمی مرد اور عورت سے یہ کہا جاتا ہے کہ نئے ہال میں جاؤ. نئے ہال کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر نہ صفا پہاڑی ہے نہ مروہ پہاڑی ہے. کوشش کی انہوں نے ایک مصنوعی سی اونچائی بنا کر، لیکن بہرحال آپ میں سے جتنے حج کر چکے ہیں، آپ میں سے جتنا عمرہ کر چکی، آپ دیکھیں گی کہ اس میں پہاڑی نہیں. اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ قرآن کہتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان تمہیں صحیح کرنا. اس وقت جو ہم لوگ جا رہے ہیں نہ صفا ہم کو نظر آئے گا نہ مروہ، نہ وہ ہے وہاں پہ. ایک نیا ہال بنا دیا کہ اس میں صحیح کرو. تو وہ جو نیا ہال ہے جس کا صفا مروہ سے کوئی تعلق نہیں،
وہاں کی صحیح کا کیا مسئلہ؟ اگر وہاں کی صحیح غلط ہے تو عمرہ بھی بڑا مشکل ہو جائے گا. اس کے لیے میں آپ کے خالی 15 منٹ لوں گا، اس سے زیادہ نہیں. پھر جو لوگ کاروان خضر میں شامل نہیں ہیں ویسے ہی آ کے بیٹھ گئے، میرا بیان ان کے لیے پورا ہو جائے گا. کاروان خضر کے ساتھ ہی بیٹھے رہیں گے، انتظامیہ کو ان سے آنے والے سفر کے بارے میں بہت اہم باتیں کرنی ہیں. اچھا، اب اس سے پہلے کہ ہم اس مسئلے کی 15 منٹ والی تفصیل میں جائیں، اس سے پہلے کہ ہم وہ تفصیل شروع کریں جس پہ آج کا بیان مکمل، قرآن کی اس آیت کا ترجمہ پورا ہو جائے جس کا میں نے ایک ٹکڑا ترجمہ کر کے سنا چکا ہوں، اور جس میں اس مسئلے کا ایک تو بڑا حل بتایا گیا. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سورہ بقرہ کی آیت ہے، جو روزے کی آیت ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس کے بعد یہ آیتیں آئی ہیں. حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. میں نے وضاحت کر دی کہ لفظ پورا کرو کیوں، شروع کرو کیوں نہیں. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں عمرہ مکمل کرنے سے روک دیا جائے. روکنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. نمبر 1، آدمی اتنا بیمار ہو جائے کہ عمرہ پورا نہ کر سکے. نمبر 2، دشمن آپ کو روک دے کہ ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے عمرہ کرنے، جیسے صلح حدیبیہ میں رسول خدا کو روکا تھا. نمبر 3، اصل جگہ جیسے خانہ کعبہ بند کر دے، صفا مروہ بند کر دے کہ یہاں نہیں جانے دیں، عمرہ کرو لیکن کہیں اور کرو. تینوں اس آیت میں آ گئے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک دیا گیا عمرہ پورا کرنے سے. آیت کیا ہے؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، عمرہ پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اور اگر تمہیں روک دیا گیا عمرہ پورا کرنے سے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو جتنی تمہاری حیثیت و استطاعت ہے ایک قربانی دینا پڑے گی عمرے کے بدلے میں، یعنی جانور ذبح کرنا پڑے گا. وَلَا تُحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور خبردار اپنے سر نہ منڈوانا، یہ عورتیں اپنے بال نہ کاٹیں. حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک کہ وہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ نہ جائے. اب یہ مسائل تشریح طلب ہے لیکن آیت، پوری آیت پورا مسئلہ بتا رہی. آخری ٹکڑے کو پہلے بتا دوں، عمرے میں اگر قربانی بھیجنا ہے تو مکے میں، اور حج کی قربانی اگر کرنا ہے تو مینا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ قربانی کرو اگر تمہیں عمرے سے روک دیا جائے، اور جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ ہو جائے، یعنی مینا، حج کی قربانی مینا میں نہ ہو جائے وہ آپ کا مسئلہ نہیں. عمرے کی قربانی جب تک مکے میں نہ ہو جائے اس وقت تک اپنے سر نہ منڈوانا. اور سر منڈوانا وہ عمل ہے جہاں پہ احرام اترتا. تو جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے اپنے سر نہ مونڈنا اور اپنا احرام نہ اتارنا، اتنے دن تک تم احرام میں ہو. اگرچہ یہ آیت بظاہر ان لوگوں کے لیے جو مکے کے باہر سے مکے میں آ رہے ہیں، ان کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، جیسے رسول خدا کا حدیبیہ کا قافلہ. تو کہا کہ مکے میں قربانی کرواؤ، جب وہ قربانی ہو جائے پھر جہاں تمہیں روکا گیا، کراچی ایئرپورٹ پہ روک دیا گیا، جدہ ایئرپورٹ پہ روک دیا گیا، وہاں پہ اپنا سر منڈوا کے احرام اتار لو. لیکن بظاہر یہ ان کے لیے، لیکن اس میں ہر وہ آدمی آ گیا جو احرام پہن چکا ہے، پھر یا اسے طواف سے روک دیا گیا، یا طواف اس نے کر لیا مگر صحیح سے روک دیا گیا، یا یہ دونوں سے روکا گیا، یعنی مکے میں ہی داخل نہیں ہونے دیا گیا. جسے مکے میں نہیں داخل ہونے دیا گیا، یا مکے میں تو چلا گیا، کہا تمہیں طواف نہیں کرنے دیں گے، یا طواف بھی کرنے دیا گیا، صحیح سے روک دیا گیا کہ صفا مروہ میں نہیں جانے دیں گے. تینوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ قربانی کرے، اس کے بعد اپنا سر منڈوا کے اپنا عمرہ پورا کرے. ہم لوگ تیسری کیٹیگری میں آئیں گے، یعنی ہمیں مکے میں داخل ہونے سے نہیں روکا جا رہا، انشاءاللہ ہم جائیں گے. طواف سے بھی نہیں روکا جا رہا، صفا مروہ سے روکا جا رہا کہ وہاں نہیں جا سکتے. تو آیت قرآنی کی روشنی، یہ آیت ان چند مسائل فقہ میں سے ایک ہے جس میں پورا مسئلہ ایک ہی جگہ پہ بیان ہو گیا کہ اگر کسی کو عمرے کے کسی بھی واجب سے روک دیا گیا عمرہ پورا کرنے سے، تو ہم اور آپ آگے اس کیٹیگری میں جس سے صحیح سے روک دیا گیا.
یعنی صحیح کرنے دے رہے ہیں، صفا مروہ میں نہیں کرنے دے رہے، کہیں اور کرو. میں کہیں اور کرو تو ہم اپنے نشتر پاک میں کیوں نہ کر لیں، اور زیادہ مزہ آ جائے گا. تو جسے روک دیا گیا صفا مروہ سے، وہ ایک قربانی کرے گا جب تک کہ قربانی نہ کرے. وَلَا تُحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، خبردار اپنے سر نہ منڈوانا، یعنی احرام نہ اتار جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. یہ ہوا مسئلے کا ایک بہت ہی سمپل سا حل جو قرآن کی آیت میں آیا. مگر کیا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہی مسئلہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے؟ یعنی اس وقت کا مسئلہ یہ نہیں ہے، تھوڑا الگ. اب ایک ایسا خطرناک سا جملہ کہہ رہا ہوں جو ویسے ہی ہماری قوم کو آج کل بہت پریشان کیے ہوئے اور حج اور عمرے میں اور زیادہ پریشان کرتا. وہ مسئلہ ہے مجتہدین کا اختلاف. ویسے ہی آج کل ہماری قوم بہت پریشان، اس کے باقی سارے مسئلے حل ہو چکے ہیں ہماری قوم میں. نہ آخرت کا کوئی مسئلہ ہے، نہ دنیا کے کوئی مسئلے ہیں، دودھ و شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، ہر چیز ان کے بعد. بس ایک یہ پریشانی ان کو ہے کہ مجتہدین میں اختلاف کیوں ہوتا. راتوں کی نیند حرام ہے. مذہب شیعہ سے محبت کرنے والے اور درد رکھنے والے ان لوگوں کی کہ بھائی یہ ایک مسئلہ حل ہو جائے پھر تو ہے ہر طرف چین ہی چین اور آرام ہی آرام. خیر، تھوڑا مجلسی انداز آ گیا، واپس آتا ہوں. تو یہ اختلاف لوگوں کو ویسے ہی پریشان کیے ہوئے. جو حج کر چکے ہیں خصوصاً میرے ساتھ، انہیں پتا ہے حج میں جگہ جگہ مسئلے پیش آتے ہیں کہ فلاں مرجع یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں. اور اس مسئلے میں بھی مراجع میں اختلاف، اور اختلاف کی تفصیل تو مدینے میں آ سکتی ہے. بہت مختصر اس وقت اتنا بیان کہ نمبر 1، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح سے روکا تو گیا، لیکن اس کے بالکل برابر متبادل جگہ بنا کے دی گئی. تو بعض مراجع کہتے ہیں کہ یہ وہ والا کیس نہیں ہے کہ جس میں آپ کو عمرہ پورا کرنے سے روکا جائے. وہ کہتے ہیں آپ کو عمرہ کرنے سے نہیں روکا جا رہا، خالی صفا مروہ کی صحیح سے روکا گیا، اور وہ بھی پورا نہیں روکا گیا، کہا اس کے برابر کر لو. اور یہ جو برابر کی جگہ بنائی یہ بھی حکومت نے اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں، مجمع کی مجبوری کی وجہ سے. میں بہت مختصر بات رکھنا چاہ رہا ہوں. تو بعض مراجع کہتے ہیں کہ یہ قربانی والا کیس نہیں ہے، یہ وہ کیس ہے کہ جیسے آج کل حج میں مینا میں ویسے قربانی نہیں کرنے دیتے تو کہیں اور کر لو. آج کل صفا مروہ کی صحیح نہیں کرنے دے رہے تو اس کے برابر کر لو. یعنی ایک بڑی تعداد مراجع کی ایسی جس کی نگاہ برابر کی جو جگہ بنائی ہے اس کی صحیح بھی بالکل درست ہے. یہ عمرے سے نہیں روکا گیا، ایک خاص واجب سے خاص وجہ سے روکا گیا، اس لیے عمرے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. جہاں روکا گیا اس کے برابر جا کے صحیح کر لو نئی جگہ. یہ نظریہ رہبر معظم آغا خامنہئی کا ہے، اور یہ نظریہ آیت اللہ العظمیٰ آغا تقی بہجت کا ہے، اور یہ نظریہ آغا ناصر مکارم شیرازی کا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کئی مراجع کا ہے، لیکن زیادہ نام لے کے تقریر کو بوجھل بنانے سے کوئی فائدہ نہیں. تو جو ان کی تقلید میں ہے، خاص طور پر رہبر معظم کی تقلید میں، ان کے لیے سمجھیے کوئی مسئلہ ہی نہیں. نارمل طریقے سے جیسے عمرہ کرتے ہیں عمرہ کریں گے، جب صفا و مروہ بند ہوں گے تو برابر والی جگہ جو کھلی ہے وہاں صحیح کر لیں گے. جب حج کے موقع پہ صفا مروہ کھول دیں گے تو وہاں کر لیں گے. تو رہبر معظم جن کی تقلید پاکستان کے مومنین کرام کی خاصی بڑی تعداد کرتی ہے، ان کے مقلدوں کے لیے تو مسئلہ حل ہے. میں نے باقی ایک دو مراجع کے نام کیوں دیے؟ ایک خاص وجہ سے. وہ وجہ کیا؟ وہ اب سنیے. اب آئیے دوسرا جو اہم ترین نام آتا وہ آغا سیستانی کا آتا. رہبر معظم کی تقلید اور آغا سیستانی کی تقلید، کم سے کم کراچی کی حد تک یہی دو تقلید ایسی کہ 90% مومنین اس میں آ جاتے ہیں. تو آغا خامنہئی کا مسئلہ تو آسان ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں جس طریقے سے اب تک عمرے ہوتے آئے ہیں تم اسی طریقے سے عمرہ کرو. آغا سیستانی ان کا مسئلہ، ان کے مسئلے کے دو حصے ہیں. پہلے حصے کا تو اب وقت نہیں رہا، وہ گزر گئے، کہ اگر کسی کو یہ نہیں معلوم تھا
کہ پرانے صفا مروہ کو بند کیا گیا. وہ سمجھ رہا تھا کھلا ہے, وہاں پہنچ کے جب اس نے صحیح کرنا چاہی تو یہ دیکھ کے ہکا بکا رہ گیا. تو پھر وہ کیا کرے, وہ ایک الگ مسئلہ. اس کیٹیگری میں اب لوگ نہیں آتے. کیوں؟ پرانا صفا مروہ کا علاقہ بند ہو گیا. یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ اب ہر ایک کو عمرہ شروع کرنے سے پہلے ہی یہ بات معلوم. آغا سیستانی کے مسئلے کے دو حصے. حصہ نمبر 1 کہ عمرہ شروع کرتے وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ مسئلہ پیش آ جائے گا. عمرہ شروع کر دیا تو پتا چلا. اب وہ ہمارا آپ کا معاملہ نہیں. مسئلہ نمبر 2 یا اس مسئلے کا دوسرا حصہ کہ اگر کسی کو پہلے سے یہ پتا ہو, اور آغا سیستانی ہی کا مسئلہ آغا خوئی کی تقلید میں جو باقی ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ اگر پہلے ہی سے پتا ہے کہ اصل صفا مروہ بند ہے تو کیا کرے. آغا سیستانی فرماتے احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ آدمی عمرہ کر ہی نہیں سکتا. کب تک؟ قیامت تک, یا جب تک وہ پرانا صفا مروہ نہ کھل جائے. تو آغا سیستانی کے اعتبار سے چونکہ عمرہ واجب ہی نہیں ہے, مستحب. حج میں یہ نہیں چلے گا, حج تو واجب ہے, عمرہ واجب ہی نہیں, سنت. اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے سنت کام غلط کرنا پڑے گا تو نہیں کیجیے آپ. لیکن آغا سیستانی نے یہ کہا ہے کہ احتیاط واجب لگا دیں. احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ عمرہ کر ہی نہیں سکتے. تو پھر ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں جو ان کی تقلید میں؟ اوروں کی بات چھوڑیے, میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب مرجع احتیاط واجب لگائے تو اس میں آپ ان کے بعد والے مرجع کی بات مان سکتے ہیں. لیکن ذہن میں یہ رکھیے گا کہ آغا سیستانی کے نظریے سے فی الحال عمرہ کرنا ہی منع. احتیاط واجب انہوں نے کہی ہے تو میں اس میں ان کے بعد والے مرجع کی بات مانتا ہوں. اچھا, جو بہت مشہور نام ان کے بعد آتا ہے آغا وحید خراسانی, وہ بھی کہتے ہیں عمرہ نہیں کر سکتے, لیکن وہ بھی احتیاط واجب لگاتے ہیں. تو ہماری پرانی کلاسز جو ہوتی تھی حج اور عمرے کی, اس میں یہ تفصیل آ چکی ہے کہ دوسرا مرجع اگر احتیاط واجب لگائے تو تیسرے کے پاس جائیے. تو خلاصہ یہ سمجھ لیجئے جو آپ کے عمرے کو صحیح کر دے کہ آغا سیستانی کے بعد جو دوسرے مراجع نے بھی احتیاط لگائی ہے, جو اس لسٹ میں آتے ہیں وہ اجازت دیتے ہیں. یعنی آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ میں عمرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگرچہ میرے مرجع نے منع کیا ہے مگر احتیاط واجب لگائی ہے اور میں اس میں دوسرے مرجع کی بات مان رہا ہوں. یہ بالکل وہی مسئلہ ہے جو حج میں چاند کا تھا. کہ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ سعودی عرب کا اعلان نہیں چلے گا چاند, شیعہ آدمی نے اپنی آنکھ سے چاند دیکھا ہو یا یقین ہو جائے. مگر وہ احتیاط واجب لگا کے ہم نے مسئلہ حل کیا تھا. قافلے میں کچھ مجھے ابو ذر کے ساتھی نظر آ رہے, اس لیے ایک بات میں نے بطور مثال کہی. چھوڑ دیجئے باقی لوگوں کے لیے. ابھی محترم علی رضا صاحب کی بھی بڑی اہم انتظامی تقریر باقی ہے. تو مسئلہ نمبر 1, رہبر معظم کی جو تقلید میں ہیں اپنے ہمارے کاروان خضر کے ساتھ ہی وہ آرام سے بیٹھ جائیں. سگریٹ وگریٹ کی حاجت ہے, پانی وانی پینا جا کے پی پائیے, آپ کے لیے مسئلہ ختم ہو چکا ہے. آغا سیستانی کی تقلید کرنے والے وہ فرماتے احتیاط واجب ہے, آپ عمرہ شروع ہی نہیں کر سکتے. یہ قرآن نے کہا ہے ان کے لیے حل بتایا جو شروع کر چکے, جنہوں نے شروع ہی نہیں کیا شروع مت کر, مگر احتیاط واجب لگائیے. اس میں ہم دوسرے مرجع کی بات مان رہے ہیں جن میں ایک نام آغا بہجت کا بھی, رہبر, اور آغا ناصر مکارم کے ساتھ. تو خیر, یہ تو ہوا مسئلے کا پہلا حصہ کہ عمرہ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. جواب احتیاط واجب کی وجہ سے کر سکتے ہیں. ٹھیک, یہ تو ہو گیا عمرہ ہم نے شروع کر دی. اب یہ الگ چیز ہے, عمرہ شروع کرنا الگ چیز ہے. اب اسے پورا کیسے کریں جب صفا اور مروہ بند؟ آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں, مارکر ہے, اگرچہ اسکول میں ہمیشہ ڈرائنگ کے پیپر میں فیل ہوا ہوں, لیکن آج میں کوشش کر رہا ہوں یہ بند کر دیں. کہاں سے بند ہوگا؟ کوئی ہے انتظام میں؟ آگاہ یہاں تھوڑا آگے کیا چھوڑ دیں, چلیں ہم تھوڑا آگے.
اب یہ کہ تھوڑا سا اس میں ڈرائنگ کا مسئلہ سمجھنا پڑے گا جو میری فیلڈ نہیں، اس لیے میں صفا مروہ بنا رہا ہوں، اور اگر آپ کو وہ کچھ اور لگے، رکشا وکشا ٹیکسی ویکسی، تو میری ڈرائنگ کو معاف کیجیے گا۔ یہ پہاڑی صفا ہے، یہ پہاڑی مروہ ہے، یہ صفا ہے، یہ مروہ ہے، یہ پورا ہال ہے۔ اس میں جگہ کم ہے تو سعودی حکومت نے اس کے برابر نیا ہال بنا دیا ہے، اور آج کل اس کو بند کر دیا ہے اصل کو، تو ہمیں اس میں جانا ہے نئے ہال میں۔ یہاں پہ نہ صفا پہاڑی ہے نہ یہاں پہ مروہ، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ جو آپ ان دونوں ہال سے نکلیں گے تو اس کے برابر ایک اور مکے کی بہت مشہور پہاڑی ہے۔ پہاڑی کیسے بنائی جاتی ہے؟ ایسے ہی نا؟ اچھا چلیں، جس کا نام ہے کوہ ابو قبیس۔ تب میں ٹیڑھا ٹیڑھا لکھ رہا ہوں، یہ صفا پہاڑی ہے، اس کے علاقے کے باہر جس پر آج کل بادشاہوں کے محل بنے ہیں وہ ہے کوہ ابو قبیس، اور نیا جو صفا مروہ کا علاقہ بنایا وہ ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں ہے۔ یہ آج کل کا نیا علاقہ ہے، اس میں کوئی پہاڑی نہیں ہے۔ یہ پرانے علاقے کو میں کراس لگا دیتا ہوں تاکہ غلط فہمی نہ ہو، یہ بند ہے، یہ آج کل کھلا۔ اب آغا سیستانی پہلے تو کہتے تھے کہ احتیاط واجب ہے، آپ عمرہ کریں نہیں، جب آپ کو پہلے سے معلوم ہے، لیکن اس جملے کو زیادہ کہنے کا فائدہ نہیں۔ احتیاط واجب کی وجہ سے ہم نے دوسرے مجتہد کی بات مان کے عمرہ شروع کر دیا، شروع تو کر دیا، احرام پہن لیا، طواف کر لیا۔ اب ہم آئے صفا مروہ کی طرف۔ خانہ کعبہ ادھر ہے، یہاں سے ہم آئیں گے صحیح کے لیے، پرانے صفا مروہ کے بیچ میں پارٹیشن لگا کے گزرنے کا ایک راستہ رکھا ہے، اس راستے سے گزر کے اب آپ نئے علاقے میں آئے۔ اب نئے علاقے میں صحیح کرنا، اس میں آغا سیستانی کہتے ہیں کہ آپ کی 3 حالتیں ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ جو صفا پہاڑی ہے اور یہ جو مروہ دونوں، میں نے ایک جملہ کہا نا کہ 4000 سال پہلے یہ بہت بڑی تھی، اگر آپ کو یقین ہے کہ پہلے زمانے کی صفا پہاڑی اتنی بڑی تھی کہ نیا علاقہ جو ہے نا وہ بھی اس کے اندر آ رہا تھا، صفا پہاڑی بہت بڑی تھی، اتنی بڑی تھی کہ جو آج کا جو علاقہ ہے جس میں ہم صحیح کرتے ہیں وہ بھی اور نیا دونوں میں یہ پہاڑیاں تھیں، بہت دور تک گئی تھی۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے، لیکن اپنی جگہ یہ ایک سوال کہ یہ یقین کیسے ہو۔ اب آئیے کہتے ہیں کہ تیسری صورت، پہلی صورت کہ آپ کو یقین ہے کہ پرانی پہاڑی بہت بڑی تھی، نیا پرانا دونوں حصہ اس میں شامل ہے، یہ والا اگر یقین ہے تو بالکل نارمل طریقے سے صحیح کریں گے، عمرہ کریں گے، نئے مسئلے پہ توجہ ہی نہیں دیں گے کہ بھائی جو نیا علاقہ یہاں بھی پہلے پہاڑی تھی، پہاڑی کا آج ہونا ضروری نہیں، ابراہیم کے زمانے میں وہاں تک ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ 100% یقین ہے کہ نہیں، پہاڑی تو وہی بند علاقے میں ہے، نئے میں تھی نہیں، یہ کسی کو نہیں ہوگا یقین۔ اس لیے اس کو میں ایک جملہ میں نے کہہ دیا اور ختم۔ فرماتے ہو تیسری صورت جو اکثر مومنین کو یا پہلی صورت پیش آئے گی یا تیسری سنی، اور آپ تیسری سن کے کہیں گے ہمارا یہی مسئلہ ہے، لیکن شاید تھوڑی دیر کے بعد آپ کہیں گے نہیں پہلا مسئلہ بھی ٹھیک لگ رہا۔ تیسری صورت فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو نہ یہ پتا ہے نہ وہ پتا ہے، یعنی نہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ پہاڑی پرانے حصے میں تھی نئے میں نہیں تھی، نہ یہ پتا ہے کہ نئے پرانے دونوں میں تھے، کچھ یقین نہیں آپ کہیں مجھے کیا پتا، میں نہ کوئی جغرافیہ دان ہوں نہ کوئی تاریخ دان۔ آغا سیستانی فرماتے تیسرا مسئلہ جو شروع میں ہر آدمی کہتا ہے میرا یہی مسئلہ، بعد میں تھوڑا جب بیان اور سنتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں پہلا مسئلہ، لیکن تیسرا کیا؟ تیسرا یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہیں پتا پہاڑی کہاں تک تھی کہاں تک نہیں تھی، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہاڑی اتنی بڑی تھی کہ نئے علاقے میں بھی تھی، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہاڑی صرف پرانے میں تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں نا یہ معلوم ہے نہ وہ معلوم ہے۔ اس صورت میں آغا سیستانی فرماتے ہیں
کہ آپ کو طواف کرنا واجب ہے، اس کے بعد یعنی عمرہ کنٹینیو کریں، احرام پہن کے آ گئے، طواف بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، نئے علاقے میں سعی بھی کریں گے، پھر ایک قربانی کرائیں گے، پھر سر منڈوائیں گے، پھر احرام اتر کر طواف النساء اور اس کی نماز. ہو سکتا ہے کہ عام آدمی تو کو زیادہ نہ سمجھ پائے، مسئلہ جاننے والا کہے گا دوسرے اور تیسرے میں فرق کیا رہا؟ دوسرا جس میں کسی کو یقین ہو جائے کہ پہاڑی صرف پرانے علاقے میں تھے، اس کے اندر اسے مکے میں احرام پہن کے آنا، باقی کچھ نہیں کرنا ہے، خالی قربانی کرے اور احرام اتار، نہ طواف واجب ہے، نہ نماز، نہ سعی، کچھ نہیں، خالی قربانی کرے، احرام اتارے، ختم، لیکن اس کا عمرہ نہیں لکھا جائے گا. لیکن وہ دوسرا والا کون ہوگا جو کہے مجھے پورا یقین ہے کہ پہاڑی صرف اور صرف وہیں تک تھی جہاں پرانا علاقہ تھا. تیسرا والا جو ہے وہ اکثر لوگ کہیں گے. تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں تیسرا یہ کہ نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ پہاڑی خالی پرانے علاقے میں تھی، نہ یہ پتا ہے کہ نئے علاقے، کچھ نہیں پتا. اس میں عمرہ بھی آپ پورا کیجئے، سارے واجبات، اور سعی اور سر منڈوانے کے بیچ میں، یا عورتیں سعی اور بال کٹوانے کے بیچ میں قربانی کروائیں مکے میں، پھر نارمل طریقے سے عمرہ پورا کریں. یہ زیادہ تر لوگوں کا یہ تیسرا کیس ہوگا. مگر آسان ترین مسئلہ تو پہلا کیس ہے. آسان کیا؟ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ صفا پہاڑی اتنی بڑی تھی کہ نئے اور پرانے دونوں کو لیے ہوئے اور مروہ بھی، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. رہبر کے طریقے کے مطابق آپ اپنا عمرہ پورا کر رہے ہیں. یہ آغا سیستانی کہتے ہیں. اب یہ جو پہلا مسئلہ، اس میں کوئی قربانی نہیں، نارمل عمرہ، یہ پتہ کیسے چلے؟ اسلام میں باقی جتنی چیزیں ہیں ان کے پتہ چلانے کا کیا طریقہ؟ یہ کوئی خالی پہاڑی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. یہ چیز نجس ہے، یہ پاک، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ یہ چیز حلال ہے کہ حرام، یعنی یہ گوشت ہمارے سامنے آیا، حلال ہے کہ حرام، صحیح طریقے سے ذبح ہوا کہ نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ چاند نکلا کہ نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو جو ہر جگہ اسلام کہتا ہے کیسے پتہ چلے؟ گواہی سے. کہ اگر آپ کو قابل اعتبار ذریعے سے گواہی مل جائے کہ یہ چیز نجس ہے تو آپ نجس مانیں. یہ گوشت مسلمان نے ذبح کیا تو آپ کھا لیں، چاند نظر آ گیا تو آپ مان لیں. اگر قابل اعتبار طریقے سے پتہ چلے، گواہی ملے. یعنی اصل سوال یہ تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ پہلے پہاڑی کہاں تک تھی؟ تو اگر گواہی مل رہی ہے تو پتہ چلے گا. گواہی نہیں مل رہی ہے، یا گواہی مل رہی ہے لیکن آپ کو اس گواہی پہ بھروسہ نہیں ہے، تو پھر آپ یقیناً صحیح ہیں کہ ہمیں نہیں پتا. تو آپ تیسرے مسئلے میں جائیں گے، جسے کچھ پتا نہ ہو، اسے عمرہ بھی کرنا ہے اور قربانی بھی دینا ہے. اور قربانی دینا ہے سر منڈوانے سے پہلے. لیکن گواہی اگر مل جائے تو ہر چیز گواہی سے ثابت ہے. صفا اور مروہ بھی کہاں تک تھے یہ گواہی سے ثابت. اب آئیے گواہی کی بات. آغا سیستانی کہتے ہیں سب سے زیادہ اہم مسئلہ اس وقت عمرہ کرنے والوں کے لیے یہی، اگر وہ آغا سیستانی کی تقلید، اور سب سے توجہ سے اسی کو سنی. لیکن یہ مسئلہ مدینے میں بھی ریپیٹ ہوگا اور مکے میں بھی صفا کے قریب جا کے یاد دلایا جائے گا. اور میرا آخری بیان ہے 2 یا 3 منٹ. پتہ کیسے چلے کہ پرانے زمانے کی پہاڑی کہاں تک تھی؟ گواہی سے. فرماتے چاہے یہ گواہی ڈائریکٹ آپ کو ملے یا آپ کسی مجتہد کے فتوے میں گواہی پڑھ لیں اور آپ کو اس کی الٹی کوئی گواہی نہیں دے رہا. آغا ناصر مکارم شیرازی مجتہدین میں سے ایک نام ہے، وہ یہ کہتے ہیں، آپ نے ابھی ان کا مسئلہ سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ نئے علاقے میں بھی صحیح ہو سکتی ہے. نئے علاقے میں رہبر بھی کہتے ہیں کہ نئے علاقے میں ہو سکتی ہے، مگر رہبر کہتے ہیں کہ چونکہ پرانا علاقہ بند ہو گیا، نیا علاقہ بنایا، مجبوری میں ہو سکتی ہے. آغا ناصر مکارم کہتے ہیں میرے پاس، یہ ان کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس مکے والوں کی قابل بھروسہ گواہیاں کہ پہلے یہ صفا پہاڑی اتنی بڑی تھی کہ نیا علاقہ بھی اس کے اندر ہے. کہتے ہیں میرے پاس ایسی قابل اعتبار مکے والوں کی گواہیاں. چنانچہ میرے اعتبار سے نئے علاقے کی صحیح، مجبوری کی وجہ سے فتویٰ نہیں دے رہا ہوں،
اختیار میں بھی جائز ہے کیونکہ پہلے یہاں تک پہاڑی تھی. تو آغا ناصر مکارم شیرازی ایک مجتہد ہے، وہ اپنے فتوے میں گواہی بھی لے کے آتے ہیں. اس کے علاوہ بھی مکے کے کچھ اور پرانے لوگ، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہمارے بچپنے کے اندر سعودی حکومت نے یہ پورا ہال وال بنایا تو پہاڑی ہمارے سامنے کٹی ہے، پہلے پہاڑی اتنی بڑی تھی. تو یہ گواہیوں پر اگر کسی کو بھروسہ آغا ناصر مکارم کی گواہی تو وہ زیادہ کوئی جھنجٹ میں نہ پڑے اور ہیڈک نہ پالے، وہ بھول جائے مسئلے کو، نئے علاقے میں صحیح کرے اور اس کا عمرہ درست ہو. لیکن اگر کوئی ایسا آدمی کہ وہ بہرحال یہ گواہی سننے کے بعد بھی، کیونکہ آغا ناصر مکارم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے پہاڑی کہاں تھی، خود گواہی نہیں دے رہے، میرے پاس گواہیاں آئی ہیں. تو اگر کسی کو اس وجہ سے شک چل رہا ہے کہ پتہ نہیں پہاڑی تھی کہ نہیں تھی، تو وہ اپنے عمرے کو نارمل طریقے سے پورا کرے گا، مگر ایک قربانی مکے میں صحیح کے بعد اور سر منڈوانے سے پہلے وہ کرے گا، اور اس کا انتظام اسے خود کرنا ہوگا. یہ کاروان خضر کی ذمہ داری نہیں، نہ ہی جو پیسے آپ سے لیے گا اس میں قربانی شامل ہے. تو ہر آدمی کے انفرادی مسئلہ، چھوٹے چھوٹے اگر کچھ مسئلے آپ کو وہاں پیش آتے رہیں وہ خرچہ تو خود کرنا. تو صرف وہ لوگ جو تیسری کیٹیگری میں آتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری گواہی سن کر بھی ہمارا دل مطمئن نہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا عمل 100% پکا صحیح ہے، وہ اپنا عمرہ بھی کرے جیسے سب لوگ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں قربانی کا بھی انتظام کرے. البتہ صرف آغا سیستانی والے رہبر کے مقلد، ان کو تو گواہی نہ گواہی، پرانی پہاڑی کہاں نہیں پہاڑی کہاں، اس چکر میں نہیں پڑنا. اچھا، اب یہاں پہ ایک خالی نہیں، کوئی صفائی والی چیز نہیں ہے نا، ایک خالی معلومات والی چیز، یہ اپنے حاجیوں سے میرا خطاب نہیں ہے، خالی ایک معلومات والی چیز، وہ یہ ہے، ختم مسئلہ ختم، یہ ایک معلوماتی چیز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ کوہ ابو قبیس اور کوہ صفا ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، بالکل بازو بازو میں سے. اسی لیے رسول خدا نے جو اعلان رسالت کے بعد، یہ رسول کی ولادت کا مہینہ ہے نا، ایک بہت اہم خطبہ دیا تھا کہ مکے والوں میں اس پہاڑی پہ کھڑا ہوں، اگر کہوں کہ پیچھے ایک دشمن کا لشکر ہے، میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ آدھے علماء کہتے وہ کوہ ابو قبیس پہ خطبہ دی، آدھے کہتے کوہ صفا. پوچھا گیا یہ اختلاف کیوں ہوا؟ کہا دونوں پہاڑیاں اتنی قریب تھی کہ ایک پیر اس پہ رکھو تو کوہ ابو قبیس پہنچ جاؤ گے، دوسرا پیر اس پہ رکھو تو صفا پہنچ جاؤ گے. تو دیکھنے والے جو تھے اتنی قریب پہاڑیاں تھی کہ اس وقت کسی نے نوٹ بھی نہیں کیا، کسی کو کیا پتا تھا آگے اتنا اہم خطبہ بنے گا کہ رسول اس پہاڑی پہ کھڑے ہیں کہ اس پہاڑی پہ، اتنے قریب. بالفاظ دیگر کہ اگر تقریر کرتے کرتے رسول ذرا سے 2 قدم ادھر چلے گئے تو دوسری پہاڑی پہ، 2 قدم ادھر آ گئے تو دوسری پہاڑی پہ. یہ تو تاریخ میں ہے. ہم نے پوچھا آغا سیستانی سے کہ آپ بھی اس تاریخ کو مانتے ہیں؟ کہا میں مانتا ہوں، دونوں پہاڑیاں بالکل قریب تھیں. لیکن اختلاف اس میں کہ کیا کوہ ابو قبیس یہاں تک تھا وہ توڑا گیا ہے، یا صفا وہاں تک تھی وہ توڑی گئی. یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو ذرا سا زیادہ معلومات چاہتے ہیں کہ 2 پہاڑیاں پہلے زمانے میں بالکل ملی تھی، کون سی پہاڑی کاٹ کر اب ان دونوں کے بیچ میں فاصلہ، ابھی آج کل دونوں ایک دوسرے سے دور، پہلے بالکل قریب تھی، کٹی کون سی پہاڑی ہے؟ کوہ ابو قبیس صفا تک آئی بھی تھی، صفا سے مطلب جو موجودہ، اسے کاٹا، یا صفا وہاں تک تھی جو آغا ناصر مکارم کہہ رہے ہیں کہ صفا وہاں تک تھی، اس کو کاٹا گیا. یہ مسئلہ شرعی سے تعلق نہیں ہے، یہ صرف معلومات کا ایک مسئلہ. یعنی آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ دونوں پہاڑیوں کا ایک دوسرے سے ملا ہونا تاریخی ثابت ہے. یہ مجھے نہیں پتا چل رہا کون سی پہاڑی کٹی جو فاصلہ آ گیا. آغا ناصر مکارم کہہ رہے ہیں مجھے پتا کہ صفا پہاڑی وہاں تک تھی وہ کٹی،
اگر صفا وہاں تک تھی تو نئے علاقے میں صفا موجود تھی. مسئلے کا خلاصہ، رہبر کے فتوے کے اعتبار سے کوئی توجہ ہی نہ دیں کہ اس وقت صفا مروہ میں کیا ہو رہا ہے. جیسے اس سے پہلے عمرہ ہوتا آیا ہے اسی طرح اس سال بھی ہوگا. آغاز سیستانی کے اعتبار سے پہلے تو احتیاط واجب میں آپ کو نیت کرنا، میں دوسرے مرجع کی بات مان رہا ہوں، تو آپ عمرہ کر سکتے، ورنہ عمرہ ہی نہیں کر سکتے. عمرہ شروع کرنے کے لیے تو آپ کو نیت کرنا کہ آغاز سیستانی کے بعد کے مرجع اجازت دیتے ہیں کہ ان حالات میں بھی عمرہ جائز ہے، اس لیے میں عمرہ کر رہا ہوں، چاہے آپ کے ذہن میں کسی مرجع کا نام نہ ہو، اتنا بھی خیال کہ ان کے بعد والے مرجع. اور جب عمرہ شروع کر دیں تو دو ہی باتیں مختصر ہو کے رہے. اگر آغا ناصر مکارم کی خود تو گواہی نہیں، ان کے پاس کچھ گواہیاں آئیں، اس وجہ سے آپ کو اطمینان ہو جائے کہ صفا پہاڑی پہلے بہت بڑی تھی اور مروہ بھی، تو بالکل آپ نارمل عمرہ کریں گے. اور اگر یہ سب سن کے بھی آپ 50-50 رہیں تو پھر الگ سے ایک انتظام کریں اپنی قربانی کے لیے. شاید جانور ذبح کرنے میں کاروان خضر کی انتظامیہ آپ کی مدد کرے، لیکن باقی اس کا انتظام اگر آپ کا شک ہے دل میں کہ پتہ نہیں پہاڑی تھی یا پتہ نہیں تھی، پتہ نہیں وہ کون گواہ تھے جو آقا ناصر کے پاس پہنچے، اگر آپ کے دل میں شک رہے تو نارمل عمرہ کریں اور سر منڈوانے سے پہلے قربانی کریں. جب تک کہ وہ قربانی نہیں ہوگی آپ کا عمرہ رکا رہے گا، آپ احرام پہنے اپنے کمرے، ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے رہیں گے. باقی قافلہ جو یا رہبر کی تقلید میں ہے یا آغا ناصر مکارم کی گواہی کی وجہ سے آغا سیستانی کے پہلے فتوے پہ عمل کر رہا ہے، وہ عمرہ مکمل کر کے آ جائے گا، نہا رہا ہوگا، دھو رہا ہوگا، خوشبو لگا رہا ہوگا، زعفران والی بریانی کھا رہا ہوگا. آپ ٹکر ٹکر ان کو دیکھتے رہیے. جب آپ کو یہ اطلاع ملے کہ جی اب آپ کی طرف سے قربانی ہوگا، اور یہ آپ پر واجب ہوگا، یہ آپ پہ واجب ہوگا اگر آپ کے دل میں 50-50. اچھا، اب اس میں سوال تو آپ کے ذہن میں بہت آئیں گے، لیکن ابھی سوالات کرنا ٹو ارلی. مدینہ منورہ انشاءاللہ ہم لوگ پہلے جائیں گے مکے سے، وہاں پہ مزید صورتحال واضح بھی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ کنسٹرکشن کا کام کمپلیٹ ہو جائے، ہم مدینے میں ہوں، اس وقت تک ہی پتا چلے کہ نیا پرانا علاقہ انہوں نے ملا کر کھول دیا تو پورا مسئلہ بدل جائے گا. تو وقت سے پہلے اتنے سوال پوچھنا مناسب نہیں ہے، خاص طور پر حج، عمرے اور زیارت کے حوالے سے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مولانا آپ کا اتنا تجربہ، اس پورے تجربے کے اندر خلاصہ کچھ آپ بتا سکتے ہیں، تو دو چیزیں خلاصہ ہے میرے 30 سالہ تجربے کا. ایک تقریر کے شروع میں آئی، ایک تقریر کے آخر میں آ رہی ہے، اور اسی پہ بات ختم. تقریر کے شروع میں یہ بات آ رہی ہے کہ جب حج، عمرہ اور زیارت کرنے والے کم ہوتے تھے تو ان کی زندگیوں میں بھی تبدیلیاں زیادہ آتی تھی اور ان کے خاندان و معاشرے میں بھی. یہ شروع میں تفصیل آ چکی. جتنے زیادہ ہو گئے حج، عمرہ اور زیارت کرنے والے، اتنا ہی یہ سفر زندگی بدلنے کا سفر نہیں رہا، سیر تفریح اور ہلے گلے کا سفر بنتا جا رہا. اور تقریر کے آخر میں یہ بات آئی کہ اگرچہ زندگی کی ہر چیز کے بارے میں مولا نے کہا، عرف تو ربی بے فسخ لذائیں، کتنے بڑے بڑے انسان ارادے کرتا ہے لیکن وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ان سین یا ان ایکسپیکٹڈ بات ہو گئی. لیکن خاص حج، عمرے اور زیارت کے لیے میرا تجربہ یہ کہ چونکہ اس کے اندر تقدیر کے علاوہ سعودی حکومت بھی انوالو ہو جاتی ہے، تو سارے پروگرام آدمی کے جو ہے نا درہم برہم ہو جاتے. سوچتا کچھ ہے، ہو کچھ جاتا. اتنے ہمارے پرانے قافلے، ہلو پوری بلڈنگ بک ہے، وہاں پہنچے بلڈنگ ہی ٹوٹ گئی، ختم، سب لوگ سڑک پر بیٹھے ہیں 2 دن تک. مگر ان حاجیوں نے اس کو برداشت کیا، جس کے نتیجے میں آج حج کا کمزور سا پودا اتنا بڑا تناور درخت بن گیا. 30 سال پہلے لوگ حج پہ کہیں جاتے تھے، لیکن جو جاتے تھے وہ یہ ساری مجبوریاں سمجھ کے جاتے تھے. ہمارے شروع کے قافلوں نے اتنی زحمتیں برداشت کی کہ آج کے قافلے اگر اس کی آدھی زحمت بھی برداشت کر لیں اور آدھی زحمت ان کے سامنے آ جائے تو میری تو زندگی کورٹ میں پیشیاں بھگتا بھگتا کے ختم ہو جائے گی. ہر بات پہ تو یہاں کورٹ کچہری کی آج کل دھمکی دی جاتی ہے، اور یہ تو خیر دھمکی ہے. امریکہ میں تو
کتنے قافلے والے ہیں جن کا پورا سال اسی کوٹ میں گزرا. لیکن ایک ہوتی ہے اپنی کوتاہی یا اپنی غلطی، ایک ہوتی ہے کہ بالکل غیر متوقع کوئی پریشانی پیش آنا. پورے سفر حج عمرے اور زیارت میں اس کے لیے آپ تیار رہیے. اعلان ہوا کہ آج صبح ہمیں اطراف کی زیارت کے لیے جانا ہے، پتہ چلا بسیں غائب. پیسے بھی آپ نے دے دیے، اس نے ہاں بھی کر لیا، آنے کو تیار بھی ہے، غائب ہو گیا. عین وقت پہ کس کو جا کے ڈھونڈے؟ بلڈنگ وعدہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، مالک مکر گئے. کبھی مالک مکرا، کبھی جو پچھلے سال کاروان ابو ذر اور دو کاروانوں کے ساتھ پیش آئے کہ مالک بھی تیار ہے، سعودی حکومت نے لا کے اپنی طرف سے 2 قافلے اس میں اتار دی. اب جائیے حکومت سے لڑیے، اس میں 2 دن تو گزر گئے نا. حاجی فٹ پاتھ پہ بھی بیٹھے ہیں، پچھلے سال کی بات، یعنی یہی سال جو ابھی ختم ہوا. تو حج اور عمرے کے سفر میں ہر غیر متوقع چیز پیش آ سکتی ہے، اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہیے گا. لاپرواہی، غفلت و کوتاہی اگر منتظمین کی ہو وہ ایک الگ بات، لیکن جو چیزیں ان کے بھی اختیار میں نہیں ہے. میری زندگی کے حج اور عمرے کے تجربات کا خلاصہ یہ 2 باتیں، اور انشاءاللہ ان دونوں کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو کے جائیے. تو واپس اس طرح آئیں گے. یہ ایک جملہ میں نے شروع میں کہا تھا، کچھ لوگوں کا 6 دن مدینے میں رہنا رسول کے لیے گڑا گزرتا، یہ نکلے میرے شہر سے. اور کچھ ایسے واپس آنے والے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں، رسول انتظار کرتے ہیں یہ دوبارہ کب میرے شہر میں واپس آئیں. اپنی ساری دعائیں قبول کروا کے آئیے گا اور اس انداز سے رسول کو راضی کر کے آئیے گا کہ رسول آپ کا انتظار کریں کہ آئے میرے شہر میں آنے والے مہمان تو بہت آئے ہیں، اتنا اچھا مہمان کم ہی آیا. کتنے جلد تم دوبارہ آ رہے. جو اچھا مہمان ہوتا ہے میزبان اسے پوچھتا بھی، اور رسول کی اسی خوشنودی کو مکمل کرنے کے لیے ہم اس کے پاس بھی جائیں گے کہ جس کی خوشنودی رسول کی خوشنودی کے ساتھ. کوئی زینب کبریٰ کو سلام کرے اور رسول اس سے راضی اور خوش نہ ہو، جس نے رسول کے دین کو بچانے کے لیے اپنا سارا گھرانہ قربان کر دیا. زینب نے اپنے کسی مقصد کے لیے نہیں، اپنے نانا کی امت اور دین کو بچانے کے لیے اپنے اکبر جیسے بھتیجے اور حسین جیسے بھائی کا لاشا بھی دیکھا، اپنی چادر بھی دی، اور یزید کے اس دربار میں کس طرح سے یزیدیت کو چیلنج کیا جس میں آپ جانے والے. انشاءاللہ انہی مقدس ہستیوں کے توفیل اللہ ہمارے سفر عمرہ اور زیارت کو آسان بھی کرے گا، اسے قبول بھی کرے گا، ہمیں بار بار اس کی توفیق بھی عطا کرے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک گزارش، کاروان خضر کے جو ساتھی وہ زیادہ بے چین نہ ہو مجھ سے بات کرنے کے لیے، اس لیے کہ انشاءاللہ اور انشاءاللہ 18 دن صبح و شام 24 گھنٹے ان کا اور میرا ساتھ ہے، ان کا اور میرا. اور جو بھی طریقہ ہوتا ہے مکہ بازی میں ہوتا ہے، پہلے مدینہ واجبات کے مسئلے آنے سے پہلے میں ان کی خدمت کروں. باہر سے کوئی مہمان آیا ہوا تو میں تھوڑی دیر کے لیے باہر ذرا تو خود بھی ہوا کھاؤں، اور اتنی دیر کاروان خضر کے ساتھی انتظامی تقریر کو سنیں اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیں. میں اپنے برادر محترم علی